السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ایک اور ناول شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہوگا۔ کائنڈلی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے پپو کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا ہوا ہے اور اس سے تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ حنین نے آگے آ کر اسے ساری بات سمجھائی۔ جسے سنتے ہی پہلے تو وہ بے یقین ہوا، اس کے بعد اس نے ایک زوردار کہکہ لگایا، ہاں 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 ہاں۔ آپ سب نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اسے شادی کروں گا؟ آپ سب نے اسے میرے لیے چنا ہے۔ آپ سب کو وہ پینڈو گوار ہی میرے لیے ملی تھی، جسے کسی چیز کا پتہ نہیں، ان پڑھ، کبھی گھر سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ وہ پینڈو جسے نہ باہر پہننے اوڑھنے کا طریقہ ہے اور نہ ہی کبھی گھر سے باہر نکلی ہے، وہ پاگل ہے اور ایک پاگل کے ساتھ میری آپ شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ میری لائف پارٹنر بنے گی۔ آپ سب نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں اسے شادی کروں گا؟ اسے اس کے جیسے کسی پینڈو سے بیاہ دیں۔ میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں مجھے ایسی لائف پارٹنر چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، ہماری سوسائٹی میں موو کر سکے، اس پاگل کی طرح نہیں جو ہجوم سے دور بھاگتی ہو، انجان لوگوں کو دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دے۔ آپ سب نے یہ سوچ بھی کیسے لیا وہ لڑکی کبھی بھی میری پسند ہو سکتی ہے؟ میری پسند اتنی تھرڈ کلاس نہیں ہو سکتی۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا، جبکہ اماں بھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ان کی لاڈلی نواسی کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا جن میں ان کی جان بستی تھی، جو ان کی لاڈلی تھی، ایک ایسی گڑیا جسے انہوں نے اپنی آغوش میں چھپا کے رکھا تھا۔ ان کا پوتا آج اسے ایک ان پڑھ گنوار، پینڈو اور پاگل کہہ کر بلا رہا تھا۔ یہ منظر ایک ڈائننگ ہال کا جہاں خان فیملی کے سب افراد اسی وقت کھانا کھانے کے لیے جمع تھے۔ سربراہی کرسی پر گھر کی سب سے بڑی اماں بھی براجمان تھی۔ اماں بھی کا نام سغرا بیگم ہے۔ ان کے شوہر مرحوم کا نام احمد خان تھا۔ ان کی 4 اولادیں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے وقار احمد خان، جن کی شادی فیملی میں ہی ان کی کزن سمینہ بیگم سے ہوئی، جو کہ ان کی چچا زادی ہیں۔ ان کے آگے سے 3 اولادیں ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹے کا نام حنین احمد اور دوسرے کا نام بالاج، اور ایک بیٹی جس کا نام یسریٰ احمد ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کے بیٹے بلال احمد، جن کی شادی اپنی خالہ زاد نورین بیگم سے ہوئی۔ ان کی بھی 2 اولادیں ہیں، بیٹا ساگر احمد اور بیٹی کشمال احمد۔ تیسرے نمبر والے بیٹے کا نام سرمد احمد ہے۔ ان کی شادی خاندان سے باہر ہوئی۔ ان کی بیگم کا نام گل بانو ہے۔ ان کا ایک ہی بیٹا نعمان احمد ہے۔ نعمان گھر میں سب سے شرارتی ہے۔ سب سے چھوٹی ان کی لاڈلی بیٹی، جس کا نام کومل ہے۔ کومل بیگم گھر بار کی لاڈلی ہیں۔ ان کے بھائی ان پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی جس کا نام مانور خانزادی اور دوسری کا نام ماروش خانزادی۔ کومل بیگم کی شادی اسفندیار خان کے ساتھ ہوئی، جو کہ ان کے کلاس فیلو بھی تھے۔ انہوں نے ہی کومل کو پسند کیا اور رشتہ مانگ لیا، کیونکہ وہ بھی خان خاندان سے تھے، تو کسی نے بھی رشتے سے اعتراض نہ کیا۔ کومل اس وقت محض 15 برس کی تھی۔ ان کی شادی کر دی گئی، اس لیے بڑی بیٹی سرمد احمد کے بیٹے سے بڑی تھی۔ اب آتے ہیں کھانے کی جانب۔ سب کھانے میں مصروف تھے۔ اماں بھی نے وقار احمد سے اپنے لاڈلے پوتے کے بارے میں پوچھا، وقار بیٹا بالاج کب تک آ رہے ہیں؟ اپنی چھٹیاں کب تک ہوں گی؟ وقار احمد جو کھانا کھا رہے تھے اپنی والدہ کے اچانک سوال پر گڑبڑا گئے، کیونکہ ان کے صاحبزادے نے انہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ ہم ابھی تو اس نے نہیں بتایا وہ کب تک آئے گا بیٹا، یہ کیا بات ہوئی؟ جب آخری بار ہم سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا وہ جلدی آئیں گے، اماں بھی نے کہا، جبکہ باقی سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وقار صاحب نے اماں بھی کو تسلی دی کہ اب آپ پریشان نہ ہوں، پوچھتی ہوں کہ کیوں کہ اتنا جلدی ہی وہ آ جائیں گے؟ بیٹا میں کچھ ہے پھر بھی کیوں انہیں یہ نوکری کرنی ہے؟ بیٹا سب کچھ ہے پھر بھی انہیں کیوں یہ نوکری کرنی ہے؟ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ اپنا کاروبار سنبھالیں، اماں بھی نے خفگی سے کہا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اماں بھی کا پارا آئی تھا۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ وقار احمد اور ان کے بھائیوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ سب ان کے سامنے کہہ سکتی ہیں، جبکہ اپنے لال کے سامنے نہیں۔ ابھی وہ سب انہی باتوں میں مصروف تھے کہ پیچھے سے کسی نے آ کر اماں بھی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ سب گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آنے والے نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اماں بھی نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو چھوا، پھر وہ بھی مسکرا دیں، جیسے انہیں معلوم ہو کہ آنے والا کون ہے۔ بالاج میرا بچہ، اماں بھی نے پیار سے اسے پکارا اور ہاتھ ہٹایا تو بالاج نے برا سا منہ بنایا، جیسے اسے اچھا نہیں لگا اماں بھی کا اتنا جلدی اسے پہچان لینا۔ باقی سب کے سب مسکرا دیے۔ بالاج احمد خان، 25 سالہ خوبرو مرد، چوڑی جسامت کا مالک، گوری سفید رنگت، براؤن آنکھیں، گلابی ہونٹ اور ان پر براؤن رنگ مونچھیں اور ہلکی براؤن داڑھی، کئی لڑکیوں کا کرش اور عام روایتی پٹھانوں کی طرح غصے کا تیز، اپنی منمانی کرنے والا۔ وقار صاحب سب سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے لخت جگر کو 6 ماہ کے بعد گلے سے لگایا۔ کیسے ہو برخوردار؟ وقار صاحب نے اس سے پوچھا۔ میں بہت اچھا بابا جانی،
اماں بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی. ایسے تو نہ کریں گرینی. ملا اور پوچھا کیسے ہیں بڑی. یار میں تو ٹھیک ہوں, تم سناؤ, بڑے کمزور ہو گئے, لگتا ہے کھانے کو کچھ نہیں دیتے. بڑی ایسی تو نہیں بات نہیں, یہ تو جم کا کمال ہے. جو میں اتنا سلم اینڈ سمارٹ فٹ ہو گیا ہوں, اتنا تو ہینڈسم لگ رہا ہوں اس لوک میں. بلاج نے کالر رکڑا کر کہا, بھائی جی اسے سلم سمارٹ نہیں کہتے, ہڈیوں کا ڈھانچہ کہتے ہیں. حنین کی اس بات پر سب کے مشترکہ کہہ کے گونجے. بلاج نے گور کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا. اچھا بس کرو ان باتوں کو, کیوں میرے بچے کو اب تنگ کر رہے ہو؟ میرا بچہ میرے پاس بیٹھو اور کھانا کھاؤ. کیسا کمزور ہو گیا؟ اماں بھی کہنے پر سب اپنی جگہ پر براجمان ہو گئے اور کھانا شروع کر دیا. اماں بھی ساتھ ساتھ بلاج سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھیں. شام کے ٹائم سب لاؤنج میں بیٹھے چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی میں لگے تھے. بچہ پارٹی اپنی گیم لوڈو کھیل انہی کے ساتھ کھیل رہے تھے. اماں بھی پوچھا بہو بلاج نہیں آیا ابھی تک؟ چاچو بھی سمینہ بیگم سے باتوں سے بلاج کا اماں بھی وہ سو رہا تھا. میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا, پتہ نہیں کتنے دنوں سے میرا بچہ سویا نہیں. سمینہ بیگم نے اماں بھی کو جواب دیا. ہاں بہو یہ تم نے ٹھیک کیا, جب نیند پوری ہو جائے گی خود ہی آ جائے گا. ابھی سب باتوں میں مصروف تھے کہ اتنے میں بلاج سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا آیا. سب کو مشترکہ سلام کیا. اماں بھی گود میں سر آ کر فرش پر بیٹھ گیا. اماں بھی نے اس کے سر پر پیار کیا. بلاج آؤ ہمارے ساتھ گیم کھیلو. چاچو نے اسے آواز دی تو وہ ان کے پاس چلا گیا. اماں بھی نے سب بڑوں سے کہا کہ بلاج تو آ گیا, اب تم سب لوگ کیا کہتے ہو, اس سے بات کی جائے کہ نہیں؟ میں چاہتی ہوں جلد از جلد یہ کام ہو جائے. اماں بھی جیسے آپ کی مرضی, ویسے بھی وہ آپ کا لاڈلا ہے, آپ ہی اس سے بات کریں. وقار صاحب نے انہیں کہا, ہاں پر خوددار مجھ بوڑھی کو اب تم لوگ آگے لگاؤ, خود نہ بات کرنا. اماں بھی نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو سب مسکرا دیا. اماں بھی ویسے ہم سب سے زیادہ تو وہ آپ کو پیارا ہے, تو بات بھی آپ ہی کریں, ہمیں تو معاف ہی رکھیں. بلاج احمد نے اماں بھی کو کہا, ہاں میں دیکھ لوں گی. بلال احمد نے اماں بھی کو کہا, ہاں میں دیکھ لوں گی, کیا کرنا ہے, تم سب کو مجھ معصوم کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. اماں بھی نے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو سب بڑوں کا حال میں گونجا. بچہ پارٹی آر کا کیا پروگرام ہے؟ حسنین جو کہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا, سب کو لوڈو کھیلتے دیکھا تو پوچھا, یار بھائی آپ تو بات ہی نہ کریں, سارا دن آفس کے کام اور کام, جب کام سے تھک جاؤ تو خوب کرو آرام. نعمان جو یسریٰ کی گاٹ کے نظر بچا کے اٹھا چکا تھا, اس نے حنین کو جواب دیا, تم تو منہ بند ہی رکھو, ہر وقت الٹا ہی بولتے ہو. یسریٰ نے اسے تاڑا, شرم کرو, بڑا ہوں تم سے. نعمان نے بھی حساب برابر کیا, تم کہاں سے بڑے ہو گئے بے شرم, میں تم سے بڑی ہوں. آیا بڑا, میں بڑا ہوں, تم سے شکل دیکھی ہے آئینے میں, پرانا بھی اسے لتاڑا. ایک ماں بڑی ہو, کون سا زیادہ بڑی ہو, ویسے بھی قد میرا بڑا ہے تم سے, تو میرے سامنے چوزی لگتی ہو. نعمان نے بھی دو بدو جواب دیا. بھائی کی ٹی کی کئی. یسریٰ نے بلاج کی طرف دیکھ کر بھائی کو لمبا کھینچا, جس پر بلاج نے مصنوعی غصے سے نعمان کو گلے سے پکڑا اور زمین پر لٹا کر اسے مکے مارنے لگا. اور کوئی تو مجھ معصوم کو بچاؤ اس جلال سے, کوئی تو میرے ماں باپ کو بلاؤ, کوئی تو میری مدد کرو. ظالموں, میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی چاند ہوں جو بڑی مشکل سے چڑھا تھا, اس کو بھی نہیں بخشتے. نعمان کی دعائیں عروج پر تھیں. بلاج نے ایک رکھ کے مکہ اس کی کمر میں مارا اور پھر کس کے اسے گلے لگایا. او بھائی میرے اوپر سے اٹھ جائیں, نہیں تو میں اوپر اٹھ جاؤں گا. مجھ معصوم کو مارنے پر تلے ہوئے. نعمان جو بلاج کے وزن کے نیچے دب گیا تھا, اس نے دعائیں دیں. بلاج اس کے اوپر سے اٹھ گیا اور ہاتھ دے کر اسے بھی اوپر اٹھایا. بلاج جا کر چاچو بلال کے ساتھ بیٹھ گیا. باقی سب بھی نعمان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے. حنین جو ان سب کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا, ساتھ چائے کی چسکیاں بھی لے رہا تھا. اس کو شرارت سوجی. اس نے یسریٰ کو مخاطب کیا, گڑیا ایک بات بتاؤ. یسریٰ جو کہ اپنی گاٹ ڈھونڈ رہی تھی, اسے کہیں نہیں مل رہی تھی. حنین نے کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی. جی بھائی یسریٰ, آپ کی ایک چیز میں نے نعمان کے ہاتھ میں دیکھی تھی. حنین نے جب یہ کہا تو نعمان, جس نے ابھی جوس کا گلاس منہ سے لگایا تھا, اس کو زور کا اچھو لگا, وہ کھانسنے لگا. باقی سب بڑے بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے. یسریٰ نے ناسمجھی سے حنین کو دیکھا, جبکہ نعمان کو اپنی شامت آتی نظر آئی. کیا بھائی آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یسریٰ نے ناسمجھی سے حنین سے پوچھا. گڑیا لوڈو میں کتنی گاٹیاں ہوتی ہیں. حنین نے جب یہ کہا تو سب کو سمجھ آ گیا, اور نعمان تو پہلے ہی تیار تھا. اٹھ کر اس نے دوڑ لگا دی. یسریٰ کو جب سمجھ آئی تو وہ تو کب سے اپنی گاٹی ڈھونڈ رہی تھی. وہ نعمان نے اٹھائی, ایک ہی سیکنڈ میں اٹھ کر وہ نعمان کے پیچھے بھاگی. نعمان کے بچے, تو میرے ہاتھ لگ تجھے نہیں چھوڑتی, تو ہر بار ایسے کرتا ہے, چیٹر, لکڑی کہیں کے.
یسرا نے بھاگتے بھاگتے نعمان کو لٹاڑا جو اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر بلال نے اسے پکڑا اور پھر یسرا نے اس کے بال کھینچ کر اپنا بدلہ لیا، توبہ کروائی کہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ اگلے دن بلال صبح نماز بعد اپنے جم میں چلا گیا۔ یہاں مختلف ایکسرسائزز کرنے کے بعد وہ 8 بجے ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے آیا، جہاں سب موجود تھے۔ ریحان، وقار صاحب اور سرمد صاحبہ آفس جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ بلال نے اماں ابی کو پیار کیا، پھر اماں ابی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں کومل بیگم ہال میں آتی ہوئی نظر آئیں۔ آتے ساتھ سب کو مشترکہ سلام کر کے وہ اماں ابی سے ملی۔ بلال کھڑا ہو کر ان سے ملا اور ان سے پیار لیا۔ سب بھائی اپنی لاڈلی بہن کو دیکھ کر اپنی کرسیوں سے اٹھے اور انہیں باری باری گلے لگایا۔ سب سے ملنے کے بعد کومل بیگم بھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ لاڈو، اتنی صبح سب خیریت ہے نا؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ جی بھائی سب ٹھیک ہے، میں نے کل سنا بلال آیا ہے تو مانور یوں نہیں جا رہی تھی، اسے چھوڑ کر ادھر ہی آئی ہوں۔ ڈرائیور کو بولا مجھے تھوڑی دیر چھوڑ آئے، آپ کو پتہ تو ہے نا روز کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ابھی وہ سو رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آ گئی۔ کومل بیگم نے انہیں تفصیلی جواب دیا۔ وقار صاحب نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا اور ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے بعد سب اپنے کاموں پر چلے گئے اور کومل بیگم اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ گھنٹے بعد کومل بھی اٹھ گئی گھر جانے کے لیے۔ اماں ابی نے کہا بلال بچہ جاؤ پھپھو کو چھوڑو، تو کومل بیگم نے منع کیا۔ نہیں اماں ابی، ڈرائیور ادھر ہی ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بلال جو کہ باہر جا رہا تھا رک کر اماں ابی کو دیکھنے لگا۔ پھر جب پھپھو نے منع کیا تو وہ سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ اسے کوئی ضروری فون کال آ رہی تھی۔ اس نے فون پیس کر کے کان سے لگایا اور آگے والی کی بات سننے لگا۔ پھر اس نے فون بند کیا تھا کہ ایک اور نمبر سے کال آنے لگی۔ ہیلو کزن کیزل، کیسی ہو؟ بلال نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ایک دم ٹھیک، تم سناؤ کیسے ہو؟ بلال نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم نے گھر بات کی ہمارے بارے میں جس کے لیے تم گئے تھے؟ کیزل نے بلال سے پوچھا۔ نہیں یار ابھی نہیں، کل ہی تو آیا ہوں، 1-2 دن میں بات کروں گا۔ تم پریشان نہ ہو میری جان، میری فیملی والے مجھے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ بلال نے اسے تسلی دیا۔ اچھا پلیز جلدی بات کرنا، میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے کوئی فنکشن ہو جائے۔ ہاں یار میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اچھا تم پریشان ہو، تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا، بلال نے کہا۔ اوکے بلال، میں باہر جا رہی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں، کیزل نے کہا اور کال کاٹ دی۔ بلال نے پرزور نظروں سے فون کو دیکھا، باہر نکل گیا۔ اسے کوئی ضروری کام مکمل کرنا تھا اور پھر گھر۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اماں ابی نے سب بڑوں کو، بلال جنین کو بھی ہال میں جمع کروایا۔ سب وہاں موجود تھے جب اماں ابی نے اپنی بات شروع کی۔ آپ سب جانتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ حنان کی شادی کر لی جائے، ماشاءاللہ سے اس نے اب کاروبار بھی سنبھال لیا ہے۔ اماں ابی نے سب کو مخاطب کیا۔ حنان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بلال بھی مسکرا دیا۔ اچھا ہے میرے جانے سے پہلے بھائی کی شادی ہو جائے تاکہ میں بھی جانے سے پہلے انجوائے کر کے جاؤں۔ اماں ابی نے اسے گورا ماری۔ پوری بات تو سنو برخوردار، ہم چاہتے ہیں حنان کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی کر دیجیے، آخر کو ماشاءاللہ سے تم بھی اچھے خاصے جوان ہو۔ اماں ابی کی بات سن کر بلال بھی مسکرایا۔ اچھا اماں ابی یہ بات ہے، میں تو تیار ہوں۔ بلال نے اماں ابی کو گلے لگا کر پیار دیا۔ اماں ابی نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ زیادہ نہ بنو برخوردار، ہمیں پتہ تھا تم کبھی منع نہیں کرو گے، پر اماں ابھی شادی نہیں منگنی کر لیتے ہیں۔ منگنی؟ بلال نے اماں ابی کو ہم نے خیالات سے آگاہ کیا، پر بیٹے نے کچھ کہنا۔ اماں ابی نے چاہا جب بلال نے بات کاٹی۔ اماں ابی میں آپ سے یہی بات کرنے آیا تھا، میں جانے سے پہلے منگنی کرنا چاہتا ہوں، پھر جب واپسی ہوگی نکاح کر لیں گے، کچھ عرصے بعد جب سیٹل ہو جاؤں گا تو شادی کر لیں گے۔ یو نو کہ سب فنکشن انجوائے کروں گا میں اپنی شادی کے۔ اس نے ایک آنکھ ونک کر کے کہا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ نہیں کروں گا میں، اس نے ہنس کر کہا۔ سب ہنسی ہے، پر وقار صاحب اور اماں ابی کی سوچ میں پڑ گئے۔ اماں ابی کیا سوچ رہی تھی؟ بلال نے اماں ابی کو ہلایا جو کچھ سوچ رہی تھی۔ پر بچہ میں کومل کو کیا کہوں گی؟ اس میں کومل کو پھپھو کا کیا ذکر، کون سا انہوں نے کوئی اعتراض کرنا ہے؟ ویسے بھی حنان بھائی کی شادی ہو تو رہی ہے، وہ اس میں انجوائے کر لیں گی۔ اوہ اماں ابی میں تو بھول ہی گیا، مجھے بتائیں آپ کو کیسے معلوم ہوا میں آپ سے کیا بات کرنے آیا ہوں؟ میرے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں اماں ابی؟ ادھر ہم تو کب سے سوچ رہے تھے لیٹ آئے ہو۔ اماں ابی آپ کیزل سے ملیں گی نا تو آپ کو بھی وہ بہت پسند آئے گی، وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا بنا کسی کی طرف دیکھے، جبکہ کیزل کا نام سن کر سب کے مسکراتے چہرے ایک پل میں تاریک ہوئے تھے۔ جب اماں ابی ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، وقار صاحب بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اماں ابی نے بے یقینی سے نام دہرایا، کیزل۔ بلال نے اماں ابی کی بے یقینی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، جی اماں ابی، کیزل جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ کام کرتی ہے، اچھی لڑکی ہے، آپ کو پسند آئے گی، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اماں ابی اسے دیکھے جا رہی تھی جو بس اپنی کہہ جا رہا تھا۔ سمینہ بیگم اور باقی خواتین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اماں ابی آگے بڑھی، بلال کا منہ اپنی طرف کیا اور اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ بچے تم مذاق کر رہے ہو نا؟ نہیں اماں ابی میں مذاق نہیں کر رہا، میں اسی لیے آیا تھا کہ آپ سب کو بتا سکوں میں کیزل کو پسند کرتا ہوں اور اسے شادی کروں گا۔ وہ میرے باس کی بیٹی ہے، میرے ساتھ کام کرتی ہے، ہم محبت کرتے ہیں۔ وقار صاحب کا صبر بس اتنا تھا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ ایک دم چپ، تم یہ کیا بول رہے ہو؟ پاپا وہی بول رہا ہوں جس کے لیے میں آیا تھا، آپ سب بھی تو یہی چاہتے ہیں نا میں شادی کروں، تو اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
وقار صاحب نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور کہا تم ہماری بات مانو گے، جو ہم نے فیصلہ کیا وہ کرو گے، تم سمجھ آئی میری بات؟ بلاج نے وقار صاحب اور اس کے بعد گھر میں سب کے چہرے باری باری دیکھے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی معاملہ کیا ہے۔ پاپا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کھل کر بات کریں۔ بلاج نے وقار صاحب سے کہا ہم نے تمہاری پھپھو کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا ہوا ہے اور اسے تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آگے آ کر اسے ساری بات سمجھائی، جس سنتے ہی پہلے تو وہ بے یقین ہوا، اس کے بعد اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آپ صاحب نے یہ کیا سوچ لیا میں اسے شادی کروں گا؟ آپ صاحب نے اسے میرے لیے چنا ہے، آپ سب کو وہ پینڈو ہی میرے لیے ملی تھی جسے کسی چیز کا پتہ نہیں، گوار ہے وہ، جسے ان پڑھ نے کبھی گھر سے باہر دنیا نہیں دیکھی، وہ پینڈو جسے نہ پہننے اوڑھنے کا طریقہ اور نہ ہی وہ کبھی گھر سے باہر نکلی ہے، وہ پاگل ہے اور ایک پاگل سند آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں، وہ میری لائف پارٹنر بنے گی۔ آپ صاحب نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اسے شادی کروں گا، اسے اس کے جیسے کسی پینڈو سے بیاہ دیں، میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں مجھے ایسی لائف پارٹنر چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، ہماری سوسائٹی میں موو کر سکے، وہ نہیں جو ہجوم سے دور بھاگتی ہو، انجان لوگوں کو دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ آپ صاحب نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ لڑکی کبھی میری پسند نہیں ہو سکتی، میری پسند اتنی تھرڈ کلاس نہیں ہو سکتی۔ بابا وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا، جبکہ اماں بھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان کی لاڈلی نواسی کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا جن میں ان کی جان بستی تھی، جو ان کی لاڈلی تھی، ایک ایسی گڑیا جسے انہوں نے اپنی آغوش میں چھپا کے رکھا تھا۔ ان کا پوتا آج اسے ایک ان پڑھ، گوار، پینڈو اور پاگل کہہ کر بلا رہا تھا۔ وقار صاحب آگے بڑھنے لگے کہ سرمد نے انہیں پکڑ لیا اور سر سے نفی کا اشارہ کیا۔ اماں بھی نے ہمت جمع کی، اس کو مخاطب کیا، تمہاری منگنی ہماری نواسی سے ہی ہوگی، مجھے آپ کی نواسی قبول نہیں ہے۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا، اگر تم نے یہ منگنی نہ کی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اماں بھی کی اس بات پر سب کے دل دہل گئے۔ وقار صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے سے لگایا، بالاج بھی چونک گیا۔ اب آپ مجھے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے بلیک میل کریں گی؟ بالاج زبان سنبھال کے بات کرو، انہوں نے ایک جسٹ میز تک آیا تھا پر نعمان نے اسے پکڑ لیا۔ خبردار تم نے ماروش کے بارے میں کوئی بکواس کی، منہ توڑ دوں گا۔ بالاج نے بے یقین نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، پر آج وہ اس لڑکی کے لیے اس کے سامنے کھڑا اسے باتیں سنا رہا تھا۔ بھائی آپ اس پاگل لڑکی کے لیے مجھے باتیں سنائیں کہ وہ 2 کوڑی کی لڑکی، اس کی اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ کیوں آخر کیا میرا حق نہیں ہے اپنی لائف پارٹنر چننے کا؟ بالاج بھی چلا کر بولا۔ وقار صاحب آگے بڑھے اور اس کو ایک ہاتھ کا تھپڑ جڑ دیا، منہ سنبھال کے بات کرو، تم ہماری گڑیا کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ پاپا آپ نے اس کے لیے مجھے تھپڑ مارا، ایک پرائی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ پہلے تو مجھے نہ پسند تھی پر اب مجھے اس سے نفرت ہے، نفرت کرتا ہوں میں اس سے، اور میں کبھی اسے اپنی لائف پارٹنر نہیں بناؤں گا۔ وہ میری لائف پارٹنر بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جس لڑکی کو آپ میری زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اسے تو میں ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بالاج آخر کیوں تم اس بچی کے پیچھے پڑے ہو؟ اسے کیا بگاڑا ہے تمہارا کہ تم اتنی نفرت کرتے ہو اس سے؟ سمینہ بیگم نے آگے آ کر اس سے پوچھا، کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ سب مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سب میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیوں صرف اس لڑکی کی وجہ سے؟ میرا وہ بھائی جو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، آج وہ میرا گربان پکڑے کھڑا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ صرف اس لڑکی کی وجہ سے؟ تو مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے، بچپن سے ہی وہ مجھ سے ہر وہ چیز چھین لیتی ہے جو مجھے پسند ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے، اور آج کے بعد کوئی میرے سامنے اس کا ذکر نہ کرے۔ بالاج تم تو ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہو جہاں قوم کی ماں بہن کی عزت کرنا سکھایا جاتا ہے، اور تم ہو کہ اپنے گھر کی ہی بچی کے لیے اتنے واہیات الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ کیسے محافظ ہو تم آخر، جسے عورتوں کی عزت کا پتہ نہیں؟ ہم نے پیارے چاچو کی بات سن کر بالاج ایک دم چپ ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تمہاری اپنی بہن بھی ہے، کیا اس کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرو گے؟ بلال صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے تھے آخرکار وہ بھی بول پڑے۔ سمینہ بیگم آگے بڑھی اور بالاج کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ بالاج بچے کیا آپ اپنی ماں کی خاطر بھی نہیں کریں گے؟ انہوں نے بڑے مان سے یہ سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ بالاج کچھ کہتا، بیگم آپ تیاری کریں، یہ منگنی ضرور کرے گا، وقار صاحب نے سمینہ بیگم سے کہا۔ ان کی بات سن کر بالاج ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ میں یہ منگنی نہیں کروں گا، آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی جس کو آپ سب میرے ساتھ ماننا چاہتے ہیں وہ بہت چھوٹی ہے، مجھے کبھی اس کے بارے میں نے ایسا سوچا نہیں۔ اس کی باتوں سے سب فیملی والے کے دل دھوکے۔ انہوں نے سوچا وہ ان کی بات مان جائے گا، پر وہ سب غلط تھے، اس نے ان سب کی سوچوں کو غلط ثابت کر دیا۔ اماں بھی تو اپنا دل تھام کے پاس رکھی کرسی پر ڈھہ سی گئی، وہ ان کا لاڈلا ہوتا تھا جس کی انہوں نے ہر خواہش پوری کی، پر وہ ان کی ایک بات نہ مان سکا۔ انہیں لگتا تھا وہ بچپن کی طرح آج بھی اسے سنبھال لیں گی، پر وہ غلط تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی نہ پوچھا کیونکہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا۔ کیا وجہ تھی ایسے فیصلے کی؟ وہ تو صاف انکار ہی کر گیا۔ وقار صاحب نے آخری بار آگے بڑھ کر اسے سمجھانا چاہا، بیٹا میری بات سنو، ہم سب نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا، تم ہماری بات پوری سن تو لو۔ نہیں پاپا، میں نے آپ کی ایک بات بھی نہیں سنی، آپ سب لوگ مجھے اس پاگل کے ساتھ
ساری زندگی گزارنے کا کہہ رہی ہیں، وہ جیسے خود کا ہوش نہیں، پاگل کہیں کی۔ بالاج خاموش۔ وقار صاحب ایک دم غصے میں آگے بڑھے اور رکھ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم نرمی اور محبت کا غلط استعمال کر رہے ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، تم ہماری بچی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرو۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اب ہمارے سامنے مت آنا، ہم بھول جائیں گے۔ ہماری اولاد ہو، تم ہماری اولاد ہو۔ وقار صاحب کا غصہ اس برا حال تھا، ان کے وہم و گمان میں بنا تھا، وہ اس معصوم کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے۔ گھر کے باقی افراد منہ کھول کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ بالاج وہ سمیع صاحب پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکلنے لگا، پر ایک پل کے لیے روکا اور صاحب کو مخاطب کیا۔ ہم سب ایک بات سن لیں، کسی بھی صورت میں ایسی شادی نہیں کروں گا، اب جو مرضی کر لیں، اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو میں یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی اپنی بات سے ہٹا نہیں سکتا، تو اسی لیے اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور ایک بات، میں شادی کیزل سے ہی کروں گا، آپ سب جائیں گے رشتہ لینے، ورنہ سب مجھے بھول جائیں گے۔ بالاج بھی کوئی تھا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجیے گا، آپ کو بیٹا چاہیے یا وہ پاگل لڑکی۔ وہ ایک آخری نظر سب پر ڈال کر باہر نکل گیا اور پیچھے اماں بھی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کسی بھی صورت میں اس سے شادی نہیں کروں گا، آپ جو مرضی کر لیں، اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو میں یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر پھر کبھی چلا جاؤں گا اور پھر بھی واپس نہیں آؤں گا۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی اپنی بات سے ہٹا نہیں سکتا، تو اس لیے اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور ایک بات، میں شادی کنزل سے ہی کروں گا، اور آپ سب جائیں گے رشتہ لینے، ورنہ سب مجھے بھول جائیں گے۔ بالاج بھی کوئی تھا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجیے گا، آپ کو بیٹا چاہیے وہ پاگل لڑکی۔ وہ ایک آخری نظر سب پر ڈال کر باہر نکل گیا اور پیچھے اماں بھی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور 5 منٹ کے بعد اسی خاموشی میں حنین کی آواز گونجی، اماں بھی مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ حنین جو اتنے وقت سے خاموش تھا، اس نے اماں بھی کو مخاطب کیا تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا جیسے بولنے کا اشارہ کیا ہو۔ اماں بھی، ہماری معروش اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی ایسے انسان کے پلے باندھے جو اسے کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، جس کی نظر میں وہ ایک پاگل ان پڑھ گنوار ہو۔ ایسے شخص کو میں اپنی معروش کے لیے کبھی پسند نہیں کروں گا، میری معروش ایسے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی، وہ تو معصوم سی گڑیا ہے، اس کے لیے ایسا انسان ہونا چاہیے جو اسے سر آنکھوں پر رکھے۔ اس لیے میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ بالاج کو میں اس قابل نہیں سمجھتا، وہ جو ابھی کہہ کر گیا ہے اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ آپ سب کو میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ معروش کے لیے ایسا فیصلہ نہ لیں، تب بھی آپ لوگوں نے مجھے چھوٹا سمجھ کر میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میں تب بھی اس کے غصے کو اچھے سے جانتا تھا، اس کو غصے میں کچھ بھی لحاظ نہیں رہتا، اور میری گڑیا تو ہر ایک چیز سے ڈر جاتی ہے، اور اس کا غصہ کیا حال کرے گا میری گڑیا کا۔ اماں بھی، آپ جیسے بالاج بول رہا ہے ویسے ہی کریں، آپ اس کی شادی کینسل سے کروا دیں۔ حنین کی بات پر وقار صاحب نے اسے غصے سے دیکھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا وہ کس رشتے میں بند؟ پاپا پلیز، آپ اس بات کو بھول جائیں کہ اب میں اپنی گڑیا کا کوئی بھی فیصلہ آپ کو کرنے دوں گا، آپ کو پہلے بھی بول دیا تھا۔ حنین جب بولا تو سب اپنی جگہ چور سے بن کے بن گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ حنین کتنا حساس ہے اس کے معاملے میں، اس نے انہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا، اور آج جو بالاج نے کہا اس کے بعد وہ بھی نہیں مانے گا۔ اماں بھی جو کب سے خاموش حنین کی باتیں سن رہی تھی، انہوں نے اپنی چپی توڑی اور وقار صاحب کو کہا، وقار جی اماں جی، وقار حنین ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اماں جی آپ یہ کیا؟ نہیں وقار، ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، ہم جس چیز سے گڑیا کو نکالنا چاہتے ہیں، ایسے بالاج کے رویے سے وہ اور سہم جائے گی، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے اس فیصلے پر غور کریں۔ ویسے بھی بالاج ایک بار جو بول دے وہ کر کے ہی رہتا ہے، تو پھر اماں بھی ہماری گڑیا کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ نے سوچا ہے اس بارے میں؟ وقار صاحب نے اماں بھی کو اس بات سے آگاہ کیا جو کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جس سے سب واقف تھے۔ ہم صحیح وقت آنے پر اس بارے میں بھی فیصلہ کر لیں گے، اور تب تک کوئی اس بارے میں بات نہ کرے۔ جب ہماری گڑیا رانی کا کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا تب اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اس وقت ہم انہیں ہر رشتے سے آزاد کروا دیں گے، اماں بھی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وقار صاحب اور اماں بھی نے آپس میں فیصلہ کیا کہ بالاج کے فیصلے کو مان لیا جائے۔ حنین نے جب یہ سنا تو اسے اپنے دل میں ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا، اس رشتے سے شروع سے ہی وہ راضی نہ تھا۔ اگلی صبح ہال میں سب موجود تھے۔ جب بالاج وہاں آیا تو سب کو مشترکہ سلام کیا۔ گھر والوں نے آہستہ آواز میں سلام کا جواب دیا اور اماں بھی کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں بھی
نے اسے ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا۔ بلاج کو اس وجہ سے معروش پر اور زیادہ غصہ اور نفرت بیک وقت محسوس ہوا، جس کی وجہ سے سب اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ بلاج نے گلا کھنگارا تھا اور سب کو متوجہ کیا، اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کر لوں گا، پر میری ایک شرط ہے۔ بلاج نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا۔ وہ معروش کو تڑپا کر اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے ساری رات اس بارے میں سوچا کہ کیسے اس کے اوپر جان نثار کرنے والے باپ اور دادی نے اس لڑکی کی وجہ سے تھپڑ مارا، تو اس نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا، کیونکہ وہ اس سے شادی کر کے اسے تڑپانا چاہتا تھا اور اپنا بدلہ سود سمیت لینا چاہتا تھا۔ اس لیے ابھی وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ مبی اور وقار صاحب نے اچنبھے سے اسے دیکھا، جبکہ حنین نے غصے سے ہاتھ کی مٹھی بنائی۔ حنین اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، پر وہ اپنی گڑیا سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ اسے اپنے اس خودغرض بھائی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو اچھے سے جانتا تھا۔ مبی اور وقار صاحب کو خاموش دیکھ کر بلال احمد نے اسے آگے بولنے کا کہا، جس پر اس نے سب کو ایک بار دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پر پہلے میں کنزل سے شادی کروں گا اور اس کے بعد میں معروش سے شادی کروں گا، اور وہ اسی گھر میں رہے گی، جبکہ کنزل میرے ساتھ جہاں میری جاب ہوگی وہاں رہے گی۔ اس کی بات پر سب کے سروں پر جیسے گھر کی چھت آ گری۔ تم اتنے کیسے گر سکتے ہو بلاج؟ سرمد صاحب غصے سے دھاڑے۔ حنین نے باقاعدہ بلاج کا گریبان پکڑ لیا، جبکہ اماں بھی کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ ویسے ہی حال گھر کے باقی سب خواتین کا تھا، اور یسریٰ تو باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی، اس کی تو جان تھی معروش۔ وقار صاحب نے آگے آ کر حنین کو الگ کیا اور بڑے ہی تحمل سے بات کا آغاز کیا، ورنہ ان کا دل کر رہا تھا بلاج کو شوٹ کر دے اس گھٹیا بات پر۔ بلاج، ہم نے تمہیں بڑے پیار سے پالا، تمہاری ہر بات کو تمہارے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کیا، پر افسوس تم نے آج ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ صد افسوس، آج میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں شوٹ کر دوں، پر کیا کروں، تم میری جوان اولاد ہو، تم پر ہاتھ اٹھاتے مجھے شرم آتی ہے۔ کل بھی تم پر زندگی میں پہلی بار ہاتھ اٹھایا، پر چلو چھوڑو ان باتوں کو، تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ہم تمہارا رشتہ مانگنے جائیں گے، اور اب گڑیا کا نام بھی مت لینا اپنے منہ سے۔ ہم نے اگر آج کے بعد ہماری بچی کا نام یا ذکر بھی تمہارے منہ سے سنا تو قسم ہے پیدا کرنے والی کی، اس دن ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ وقار صاحب نے بات ختم کی اور لمبے لمبے ڈھک بھرتے گھر سے باہر نکل گئے۔ حنین نے ایک افسوس بھری نظر سے بلاج کو دیکھا اور اس کے قریب آیا۔ آج کے بعد میری معروش کا نام بھی مت لینا، ورنہ بھول جانا کہ تمہارا کوئی بھائی ہے۔ حنین بھی وقار صاحب کے پیچھے نکل گیا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل گئے۔ گھر کی سب خواتین اور بلاج ہال میں رہ گئے۔ بلاج نے اماں بھی کو دیکھا اور شرمندہ سے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اماں بھی کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور انہیں چوم کر اپنی آنکھوں میں لگایا۔ اماں بھی نے اپنے ہاتھ چھڑانا چاہے، پر اس نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اماں بھی پلیز اپنے بلاج کو معاف کر دیں، ہمیں غصے میں تھا، پلیز اماں بھی، آپ جانتی ہیں میں غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہوں، میرا غصہ ہی میرا دشمن ہے، پلیز۔ اماں بھی اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی، سمینا بیگم کو اشارہ کیا، انہوں نے اماں بھی کو تھاما اور ان کے کمرے میں لے گئی۔ بلاج ہال میں اکیلا رہ گیا، سب خواتین بھی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ حنین جو غصے میں گھر سے آفس کے لیے نکلا تھا، راستے میں اس کا فون رنگ ہوا۔ فون کی اسکرین پر نظر آنے والا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور ایک پل میں سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ فون یس کر کے کان سے لگایا، آگے سے ایک میٹھی سی آواز ہے، جی حنین کی جان۔ حنین نے بھی پیار سے جواب دیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حنین، آپ کی طرح آج آپ نہیں آئیں گے؟ غصے سے بھری آواز اسپیکر سے ابھری۔ حنین کی جان کو کس نے ایسے بولا؟ حنین نے پیار سے پوچھا۔ ابو نے بولا، آگے سے جواب آیا۔ آپ کے ابو کو میں آ کر ملتا ہوں، جو میری جان کو تنگ کر رہی ہیں، ایسے ہو سکتا ہے میں اپنی گڑیا سے ملنے نہ ہوں؟ حنین نے پیار سے جواب دیا۔ اچھا، آپ پھر جلدی آئیں گے نا؟ ہاں میری گڑیا، میں جلدی آؤں گا، ذرا اپنی ابو کو فون دو۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے سلام کیا گیا، جس کے جواب میں حنین نے مسکرا کر وعلیکم السلام کہا۔ میڈم، کیا کہا آپ نے ہماری گڑیا کو؟ حنین نے مانور کو چھیڑا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس پوچھ رہی تھی، آپ کا تو بتا دیا، مانور نے جواب دیا۔ حنین مسکرائے۔ اچھا، تو آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا؟ حنین نے پوچھا۔ نہیں جناب، ہم کیوں آپ کو یاد کرنے لگے، ہمارے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، ویسے بھی آپ کو یاد کرنے کا کام تو آپ کی جان کا ہے۔ مانور کی اس بات پر حنین کا کہکا گونجا، ہاں 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 ہاں، چلو شام کو ملتے ہیں، میں آفس آیا ہوں، خدا حافظ۔ حنین نے خدا حافظ بول کر فون بند کر دیا۔ وقار صاحب آفس کے روم میں کرسی کی پشت پر سر ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھے کہ بلال احمد اندر آئے۔ بھائی صاحب کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہاں بلال، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کچھ کام تھا؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، میں پوچھنے آیا تھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے، کومل کو کیا کہیں گے؟ بلال صاحب نے پوچھا۔ اماں بھی اور میں نے کومل سے بات کی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے،
وہ تو خود کہہ رہی تھی کہ آپ سب بلاج کی بات مان جائیں، ایسے رشتے تھوپنے سے کوئی بھی خوش نہیں رہے گا۔ وقار صاحب نے بلال صاحب کو بتایا۔ ہاں یہ تو اس نے ٹھیک ہی کہا، تو پھر کب چلنا ہے رشتہ لے کے؟ جب بھی بلاج کہے گا چلے جائیں گے۔ وقار صاحب نے انہیں جواب دیا۔ چلے گھر جانے کا ٹائم ہو گیا۔ پھر دونوں بھائی گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حنین کی گاڑی ایک خوبصورت حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی کسی نے اس کی گاڑی پر پانی پھینکا اور وہ سمجھ گیا یہ کس کا کام ہے۔ حنین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے دروازہ کھولا، باہر نکلا ایک وجود زور سے آ کر حنین کے گلے لگا۔ حنین نے اسے اپنی باہوں کے اظہار میں لیا۔ میری گڑیا، میرا بچہ، آرام سے، ابھی لگ جاتی تو۔ حنین نے اسے ڈانٹا۔ حنین آپ ہمیں نہ ڈانٹیں، ہم ناراض ہو جائیں گے، معروف نے خفگی سے کہا۔ مانور جو اس کے پیچھے آئی تھی مسکرانے لگی۔ حنین نے اسے بھی سلام کیا، پھر اپنی گڑیا کو لے کر اندر آ گیا۔ پھپھو کدھر ہے؟ حنین نے لاؤنج میں پہنچ کر مانور سے پوچھا تو وہ بولی کہ کچن میں ہے، آپ بیٹھے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ مانور نے اسے بیٹھنے کا کہا، خود وہ اپنی ماما کو بلانے چلی گئی۔ حنین نے اسے حصار میں ہی لیے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور اس کی طرف دیکھا جو ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں سر پر دوپٹے سے حجاب کیے ہوئے معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری تھی، پریوں جیسا حسن رکھنے والی اس کی نیلی آنکھیں تھیں جو اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی۔ گولڈن لمبے بال جو اس وقت حجاب میں چھپے ہوئے تھے، پتلے ہونٹوں کے پاس ایک کالا تل تھا، چھوٹی سی ناک، بھرے بھرے گلابی گال، رنگ حد سے زیادہ سفید اور شفاف، بے داغ حسن کی مالک وہ معصوم سی گڑیا جس کے دونوں گالوں پر پڑنے والے ڈمپلز اس کو اور زیادہ خوبصورت بناتے ہیں، جبکہ مانور خانزادی بھی اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ مانور خانزادی کی سال کی شہد رنگ آنکھیں جو اس نے اپنی ماں سے چرائی، اس کی سفید رنگت، گلابی اور بڑے بڑے گال، گلابی ہونٹ اور گھنے کالے بال، وہ دیکھنے میں بھی باربی ڈال لگتی تھی، حسین اور معصوم پٹھانی۔ وہ دونوں بہنیں حد سے زیادہ حسین اور معصوم تھیں، ان کی معصومیت پہ ہر کوئی فدا ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے کافی حد تک مشابہت رکھتی تھیں۔ کومل بیگم جب لاؤنج میں آئی تو حنین ان سے ملا، پھر نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہوئی جس میں زیادہ باتیں گڑیا کر رہی تھی۔ وہ کم گو، سب سے ڈرنے والی، صرف حنین کے آنے سے پراعتماد اور باتونی بن جاتی۔ حنین ہم آج آپ کے ساتھ جائیں گے، معروف نے منہ بنا کر فرمائش کی۔ نہیں گڑیا ابھی نہیں، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو لے کر جاؤں گا، پکا والا وعدہ، حنین نے اسے کہا، جس پر اس نے منہ بنا لیا۔ تو کومل بیگم مسکرا دی۔ حنین میں آپ سے ناراض ہوں، آپ ہر بار ایسے ہی بولتے ہیں اور پھر مجھے لے کر بھی نہیں جاتے۔ معروف منہ پھلا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ سوری گڑیا، میں نیکسٹ ٹائم آپ کو لے کر جاؤں گا، پکا، آپ ناراض تو نہ ہوں۔ پر وہ ویسے ہی منہ بنائے بیٹھ رہی۔ ویسے میں سوچ رہا تھا آئس کریم کون کھائے گا، معروف تو ناراض ہو گئی ہے، ایسے کرتے ہیں مانور اور پھپھو آپ لوگ میرے ساتھ چلو، ہم تینوں آئس کریم کھا کر آتے ہیں، کیونکہ معروف تو ہم سے ناراض ہے تو وہ تو نہیں چلے گی ہمارے ساتھ۔ معروف چونکہ نکیوں سے ہے تو وہ تو نہیں چلے گی ہمارے ساتھ۔ معروف دکھی نکیوں سے حنین کو دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم کا سن کر جلدی سے بول پڑی، میں تو نہیں ناراض، میں تو مذاق کر رہی تھی آپ سے۔ اس کی اس چالاکی پر سب ہنس دیے۔ حنین نے انہیں آئس کریم کھلائی، پھر واپس گھر چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سب لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے۔ اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ حنین آؤ بیٹا، آج کدھر تھے؟ وقار صاحب نے پوچھا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پاپا وہ میں پھپھو کی طرف گیا تھا۔ اچھا کیا، تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ بھی گزار کے آئے، مجھے بھی بتاتے، میں بھی چلتا۔ بلال احمد نے کہا، نہیں چاچو آفس سے واپسی پر گیا تھا۔ حنین نے انہیں بتایا، ماں بھی آپ نے سب کو یہاں بلایا، کوئی خاص بات؟ وقار صاحب نے پوچھا، جی بچے، بس پوچھنا تھا کہ ابھی اماں بھی کوئی بات کرتی اتنے میں بلاج وہاں آ گیا۔ مشترکہ سلام کر کے اماں بھی کے ساتھ بیٹھ گیا تو اماں بھی نے بات کا آغاز کیا۔ تو بیٹا میں کہہ رہی تھی کہ بلاج نے جس لڑکی کا کہا ہے کل پرسوں تک ان کے گھر چلتے ہیں تاکہ رشتہ پکا کر لیں اور شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ وقار صاحب نے اماں بھی کو کہا، جیسے آپ کی مرضی، بلاج سے پوچھ لیں۔ بلاج اماں بھی کی باتیں سن رہا تھا۔ وقار صاحب کے ایسا کہنے سے وہ پریشان ہو گیا، ان کے پاس آیا، ان کے قدموں میں بیٹھا۔ پاپا پلیز معاف کر دیں، آپ کو پتہ ہے نا میں غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا میرا غصہ کیسا ہے، میں اپنے کہے گئے الفاظ پر بہت شرمندہ ہوں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، آپ نے تو آج تک میری ہر بات مانی ہے، جب میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، آپ تو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی پسند کو مد نظر رکھتے تھے، تو پھر ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے سب سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، اگر آپ سب کی خوشی اسی میں ہے تو میں معروف سے شادی کروں تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، بس آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ نہیں بلاج، آج تک تمہاری ہر غلطی پر ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن یہ جو تم نے الفاظ استعمال کیے میری معصوم بچی کے لیے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، ہم میں سے کوئی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی ہم اس لڑکی سے کروائیں تو ٹھیک ہے، ہم تمہاری شادی اس سے کروا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم سے کوئی امید مت رکھنا اور نہ ہی ہم سے معافی کی امید رکھنا،
تم تو ہمارے ایسے بیٹے تھے کہ جس پر ہمیں فخر تھا، پر تم نے ہمارا غرور، ہمارا فخر توڑ دیا اپنی ایسی گھٹیا واہیات باتوں سے۔ تو ہم تو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، باقی سب کو مجھے نہیں پتہ، لیکن میرے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جس کے بارے میں تم نے ایسی واہیات باتیں کی تھی، ایسی زبان استعمال کی تھی، وہ بچی ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم سب کی جان بستی ہے، اس میں تم نے ہمارے دل پر وار کیا ہے، اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، ساری زندگی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ہم نے تمہاری پھپھو سے بات کر لی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس رشتے سے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم اب ہمیں بتا دو کب چلنا ہے، تمہارا رشتہ لے کر ہم سب تیار ہو جائیں گے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے، اور اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ بلاج حنین کے پاس گیا اور ان سے بھی معافی مانگی، مجھے آپ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو حنین نے کہا، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے گڑیا کے بارے میں کوئی بھی الٹا لفظ نہ سنوں، آگے تم نے اس کے لیے جو الفاظ بولے ہیں وہ میرے دل پر لگے ہیں، بس اس بات کا خیال رکھنا، اور ہاں جو تم نے وہ الفاظ استعمال کیے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تم میں میری جان بستی تھی، پر تم نے کیا کیا؟ بھائی پلیز آپ تو معاف کر دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا میں غصے میں کیسا ہو جاتا ہوں، پلیز بھائی معاف کر دیں۔ سوئی بلاج نے ہاتھ جوڑ لیے، پر میں یہ نہیں کر سکتا حنین، یہ کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بلاج اماں بھی کے پاس گیا، ان کے ماتھے پر لب رکھ کر انہیں اپنے سامنے لیا۔ ڈارلنگ آپ بھی معاف کر دینا پلیز، دیکھیں بابا بھی معاف نہیں کر رہے، بھائی بھی ناراض ہیں، آپ تو مجھے معاف کر دیں، آپ جانتی ہیں نا میں غصے کا کتنا تیز ہوں، آپ کو تو پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جب میں غصہ ہوتا ہوں، آپ تو میری پیاری دادی ہیں نا، معاف کر دیں اپنی شہزادے کو، آپ کہتی ہیں تو میں اس سے شادی کر لوں گا، کنزل سے بھی شادی نہیں کروں گا، دادی جیسے بولیں گی ویسے کروں گا، معاف کر دو نا اپنے لاڈلے کو۔ بلاج کے ایسے بار بار معافی مانگنے پر اماں بھی کو اس پر ترس آیا، وہ ان کا لاڈلا ہوتا، سب سے زیادہ وہ ان کا لاڈلا تھا، تو ان کا دل پسیج گیا۔ ٹھیک ہے بلاج، ہم نے آپ کو معاف کیا، لیکن اس کے بعد اب ہم سے کوئی امید مت رکھیے گا، اب ہم آپ کی کسی بھی بات میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ نے جو الفاظ ہمارے بچے کے لیے استعمال کیے وہ ہمارے دل میں پیوست ہو چکے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم آپ کے وہ الفاظ یاد کرتے ہیں، تو اس لیے بچے ہم آج کے بعد آپ سے یہ توقع رکھیں کہ آپ ہماری بچی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کریں گے جس سے ہمارے دل دوبارہ دکھیں۔ میں معافی کے علاوہ اب آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی، وہ پہلے جیسا پیار بھی نہیں۔ اماں بھی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے بلاج مایوسی سے وہیں کھڑا رہ گیا، اسے اب اپنے کہے گئے الفاظوں پر غصہ آ رہا تھا، اس نے ایسے الفاظ ہی کیوں ادا کیے جن کی وجہ سے گھر کے سبھی افراد کے اس نے دل دکھائے تھے، ابھی اس کو پچھتاوے نے گھیر لیا تھا۔ اگلے دن سب باہر لان میں چائے پی رہے تھے کہ بلاج وہاں آیا، سب کو سلام کر کے اماں بھی کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلاج کب چلنا ہے لڑکی والوں کی طرف اماں بھی نے پوچھا، ابھی سب باتوں میں لگے تھے کہ حنین کا فون رنگ ہوا، اس نے فون پر نمبر دیکھا تو مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا اور سلام کیا۔ السلام علیکم گڑیا رانی، کیا حال ہے؟ حنین نے کہا دوسری طرف سے۔ پتہ نہیں کیا کہا گیا کہ حنین کا کہکا گونجا، سب نے اس کی سوالیہ نظروں سے دیکھا تو حنین نے آنکھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور فون اسپیکر پر لگا اور پوچھا، کیا ہوا میری گڑیا کو؟ حنین ماما کہتی ہیں میں آئس کریم نہیں کھا سکتی، ماروش نے روتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے۔ بلاج تو اس کی آواز ہی سنتا رہ گیا، اتنی میٹھی بچی جیسی آواز، اسے لگا جیسے کوئی بچی بول رہی ہو۔ حنین تو بے چین ہو گیا اس کا رونا سن کر۔ گڑیا روتے نہیں ہیں، اتنی سی بات پر پھپھو کو میں نے منع کیا تھا، آپ بیمار ہو جاتی ہیں نا، کل کھلائی تھی نا اس لیے آج نہیں کھانی۔ حنین نے اسے سمجھایا تو وہ بولی، میں رو تو نہیں رہی، آنسو خود آ رہے ہیں، انہیں بھی آئس کریم نہیں ملی نا۔ ماروش کی اس معصوم سی بات پر سبھی مسکرا دی، جبکہ بلاج پرسوچ نظر سے فون کو دیکھ رہا تھا، اسے ایسے لگا جیسے 5-6 سال کا کوئی بچہ ضد کر رہا ہو، اسے تعجب ہوا۔ حنین کی آواز گونجی، گڑیا ہم آپ کو آئس کریم کھلائیں گے نا 2 دن کے بعد، آپ کو یاد ہے نا، ویک میں صرف 2 دن آئس کریم۔ اس نے اسے قائل کرنا چاہا، ماروش کچھ دیر خاموش رہی، پھر اسپیکر سے اس کی آواز گونجی، پھر ہم چاکلیٹ بھی کھائیں گے اور گول گپے بھی، اور ہم نا شاپنگ بھی کریں گے، ہمارا نا بابو راجا ٹیڈی بیئر گندا بچہ بن گیا ہے، ہمیں نیا بابو راجا ٹیڈی بیئر لینا ہے۔ ماروش کی اس بات پر سب کھل کر ہنسے، جبکہ بلاج اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، اسے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا میری جان، بس آپ کو سب کچھ ملے گا، آپ خوش؟ حنین اس کی بات پر وہ خوش ہو گئی اور بولی، آنسو بند ہو گئے، ہیپی ہیں؟ اب آنسو نہیں آ رہے، انہیں اتنا کچھ ملے گا، اب نہیں آئیں گے۔ حنین مسکراتے ہوئے اسے کہا، گڈ، آپ اچھے بچے ہو اور آپ کے آنسو بھی اچھے ہیں جو نہیں آ رہے، اب آپ جا کر کھانا کھاؤ، میں روم میں جا کر آپ سے بات کروں گا، اوکے؟ حنین نے کہا، پھر ماروش اللہ حافظ بول کر فون بند کر گئی۔ سب نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، اس کی انہی باتوں کی وجہ سے سب مسکراتے تھے۔
میری گڑیا کبھی بڑی نہیں ہوگی، اماں بی نے پیار سے کہا تو وقار صاحب نے آم سارے لائے۔ حنین اسے بڑا ہونے ہی نہیں دیتا، وقار صاحب نے کہا، جس پر حنین مسکرایا۔ بالاج تم کہہ رہے تھے نا، اماں بی کو یاد آیا۔ بالاج تم کچھ کہہ رہے تھے، اماں بی کو یاد آیا۔ انہوں نے بالاج کو مخاطب کیا، اماں بی وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ کل شام کو ہمارے گھر آئیں گے رشتے کی بات کرنے۔ اور بالاج لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں، نہ کہ لڑکی والے لڑکے والوں کے۔ اماں بی کو کچھ عجیب لگا۔ اوہو میری پیاری اماں بی، یہ سب پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب ایسے نہیں چلتا۔ ویسے بھی باس اور کنزل ہی آئیں گے، باقی ان کی فیملی آؤٹ آف کنٹری ہے، بس وہ دونوں ہی ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی بات پر سب خاموش ہو گئے۔ وقار صاحب نے کچھ بولنا چاہا تو اماں بی نے آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا۔ کومل بیگم جو گھر سے کچھ چیزیں لینے کے لیے نکلی تھی، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ انہیں پچھلے کافی دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا، پھر اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا، پر آج جب سے گھر سے نکلی تھی مسلسل ایک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی، جس سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اور ویسے بھی جب سے اسفندیار خان کی موت ہوئی تھی اور لاش بھی نہ ملی تھی، تب سے وہ ایسے ہی ڈر جاتی تھی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا جس سے ان کی زندگی بدل گئی، ان کی معصوم بچی کے دل و دماغ میں ڈر بیٹھ گیا۔ اس حادثے کے بعد ان کو اور زیادہ ڈر لگنے لگا۔ وہ وہیں سے نعمت پیلس چلی گئیں۔ جب وہاں پہنچی تو سب لان میں بیٹھے نظر آئے۔ سب سے پہلے حنین کی نظر ان پر پڑی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا اور انہیں گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسے اپنی پھپھو سے حد سے زیادہ محبت تھی۔ حنین کو ایسے اٹھتے دیکھ سب نے اس کی طرف دیکھا، سب کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس وقت کومل بیگم کو دیکھ کر سب اٹھے، سب کو اٹھ کر ان سے ملے۔ اپنی بہن کو دیکھ کر سب بھائیوں نے ایک ساتھ ہی آگے بڑھ کر انہیں گلے لگائے۔ وہ ان کی لاڈلی اکلوتی بہن تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اماں بی سے ملنے کے بعد وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، بالاج کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اماں بی نے جواب دیا، جس کی وجہ سے ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو گئی، پھر جلد ہی خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر بالاج کو دیکھا۔ بالاج بچے اپنی پھپھو کو بھول ہی گئے، ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ انہوں نے بالاج سے شکوہ کیا، پھپھو جان بس کچھ معاملات تھے، ٹائم ہی نہیں ملا، انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں مذاق کر رہی تھی۔ ویسے اماں بی کب جانا ہے رشتہ لے کر؟ انہوں نے بات تبدیل کر دی، اور کسی نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، حنین نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ ہاں بچے، کل وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں، تم بھی آ جانا۔ اماں بی نے انہیں جواب دیا، جی ضرور اماں بی، آ جاؤں گی، آخر میرے بچے کی خوشی ہے، میں تو ضرور آؤں گی۔ پھپھو ماں کو آپ گھر چھوڑ آئی، ساتھ لے آتی۔ حنین کو اس کی فکر ہوئی اور اس کی فکر کو دیکھ کر سب نے مسکراہٹ دبائی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کیوں ایسے بول رہا ہے۔ کیوں بیٹا جی، آپ کا ماں کے بغیر دل نہیں لگتا؟ حنین کی ماما نے اسے چھیڑا، جس پر وہ جھنپ گیا۔ میں ماروش کو فون کر لوں؟ حنین نے جلدی سے بات بدلی اور وہاں سے اٹھنے میں ہی اپنی عافیت جانے، جبکہ اس کی اس طرح صفائیاں دینے پر سب کا ایک جاندار قہقہا لان میں گونجا۔ بیٹا جی، ماں آپ ہی کی ہے، جب دل کرے بات کر لیں، ہم نے منع کیا ہے کیا؟ سرمد صاحب نے بھی اسے چھیڑا۔ حنین نے اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ سب ایک دفعہ پھر ہنسے اور بالاج کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے بھی فون نکالا اور کنزل کو میسج کرنے لگا۔ حنین احمد خان، 27 سالہ، ہوبرو مرد، گوری سفید رنگت، ہیزل گرین آنکھیں جن میں ایک کشش رہتی، سیاہ بال جو ہر وقت ماتھے پر بکھرے رہتے، ایک کامیاب بزنس مین جس کی جان دو لوگوں میں اٹکی رہتی، جس میں ایک وہ پریوش اور دوسری اس کی معصوم سی گڑیا۔ دیکھنے میں وہ بالکل پٹھانوں جیسا دکھتا، ہزاروں دلوں کو دھڑکانے والا پٹھان۔ ویسے کومل، تم نے ماروش کو کر کیوں چھوڑا؟ وہ نور کو پریشان کر رہی ہوگی۔ ثمینہ بیگم نے کومل بیگم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ سو رہی تھی جب میں آئی۔ آپ کو پتہ تو ہے نا، جب میں کہتی ہوں کہیں جاتی ہوں تو اسے سلا کر ہی جاتی ہوں، ابھی جا گئی ہوگی تو حنین میرا بچہ ابھی اسے کال کرے گا اور 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ گزر جائیں گے، تب تک میں گھر چلی جاؤں گی۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ویسے حنین اس کو اچھے سے سنبھال لیتا ہے، ابھی وہ رو کے آئس کریم کھانے کی ضد کر رہی تھی تو میں نے حنین سے بات کروا دی تو وہ خوش ہو گئی، پھر اسے نور کے حوالے کر کے آ گئی تو اسے پوچھا تھا، میں نے بتا رہی تھی کہ سو گئی ہے بابو راجہ کے ساتھ۔ بابا ہاں۔ ویسے پھپھو ماروش بہت فنی باتیں کرتی ہے، یسریٰ نے ہنس کر کہا، تھوڑی دیر پہلے والی باتیں اسے اب پھر سے یاد آ گئی۔ ہاں بچہ، ابھی اس کی نئی ضد ہے کہ بابو راجہ ٹیڈی بیئر نیا لینا ہے، یہ اسے تنگ کرتا ہے، وہ گندا بچہ بن گیا، اسے اچھا بچہ چاہیے۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے، سب میں بالاج دار تعلق سا بنا بیٹھا رہا، جیسے اسے ماروش نامے سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ پھپھو نے یہ بات محسوس کی، ایک آنسو ان کی آنکھ سے بہہ گیا، جسے نورین بیگم نے دیکھ لیا اور آگے بڑھ کر کومل بیگم کو گلے سے لگایا۔ کومل، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پریشان ہو، اللہ تعالیٰ سب اچھا کرے گا، دیکھنا ہماری گڑیا کے مقدر میں ایک ایسا انسان آئے گا جو اس کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ نورین بی
نورین بیگم نے اس کو دلاسا دیا، جس پر وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ ویسے نورین، کشمالہ اور ساگر کب واپس آ رہے ہیں؟ گھر خالی خالی لگ رہا ہے ان کے بغیر، اماں بی نے پوچھا۔ اماں بی کے یہ دونوں پوتا پوتی حد سے زیادہ شرارتی، الٹی کھوپڑی کے مالک اپنی حرکتوں کی وجہ سے گھر بھر کی جان تھے اماں بی۔ وہ کہہ رہے تھے 2-3 دن تک آ جائیں گے۔ ویسے کشمالہ کا رشتہ کب تک کرنا ہے؟ وقار صاحب نے بلال صاحب سے پوچھا۔ بھائی صاحب، وہ عرفان اب اس بار جب آئے گا امریکہ سے تو شادی کا بول رہے ہیں، اگلے سال تک ہو ہی جائے، شاید اگلے سال تک ہو ہی جائے۔ ویسے بھی اس نے اپنے ماموں کے گھر ہی جانا ہے، اس کی مامی تو جان ہے، اتنا پیار انہیں اپنے بیٹے سے نہیں۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، ماشاءاللہ سے میری کشمالہ کی قسمت بہت اچھی ہے۔ سمینا بیگم بھی پیار سے بولی۔ انہیں بھی کشمالہ بہت پیاری تھی، اپنی یسریٰ کی طرح۔ بیگم، باتیں ہی کرنی ہے یا ہماری بہن کو بھی کچھ کھانے کا پوچھنا ہے؟ سرمد صاحب نے اپنی بیگم نور گل سے کہا۔ جی کیوں نہیں، ہماری ایک ہی تو پیاری نند ہے، ایسی نہ پوچھے تو اور کسی پوچھیں گے؟ گل بیگم نے سرمد صاحب کو جواب دیا۔ نہیں بھائی، میں اب جانا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ تو ہے نا کہ حنین کام کرے گا، حنین فون بند کرے گا، اس سے پہلے مجھے گھر جانا ہے، ورنہ وہ شور کرے گی۔ کومل بیگم نے نور گل بیگم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سرمد صاحب سے مخاطب ہوئی۔ ویسے بھابھی، آپ کا اکلوتا سپوت کہاں ہے؟ ملنے نہیں آیا ابھی تک؟ کومل بیگم نے نعمان کا پوچھا۔ وہ کل اس کا کوئی ضروری ٹیسٹ ہے، جناب اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے کہ اس نے بھی پڑھائی کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ اچھا، اب میں جاتی ہوں، لیٹ نہ ہو جاؤں۔ سب ساتھ اٹھ گئے اور انہیں گیٹ تک چھوڑ کے آئے۔ کل ٹائم پر آ جانا بیٹا، اماں بی نے انہیں یاد کروایا۔ جی اماں بی۔ بیٹا آپ تیار ہو جاؤ، ہمیں نانوں کے گھر جانا ہے۔ کومل بیگم نے صبح 9 بجے ہی تیار ہونے کا بولا۔ روش کو بھی تیار کرنے کا بول کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 11 بجے کے قریب وہ احمد پیلس پہنچی۔ ماروش اور مانور کے ساتھ نیت سے استقبال کیا۔ روش کو تو جلدی حنین کے کمرے میں جانے کی تاکہ وہ چاکلیٹ کھا سکے۔ ماروش اپنی ماما کا پلو پکڑے کھڑی تھی۔ یسریٰ نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا اور پھر سب سے ملنے کا بولا۔ سب سے ملنے کے بعد یسریٰ اسے اپنے روم میں لے کر چلی گئی۔ مہمان نہیں آئے ابھی تک؟ کومل بیگم نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، 1 بجے کا بولا ہے، کھانا وغیرہ تیار کروایا ہے، بلاج گیا ہے ایئرپورٹ انہیں لینے۔ اچھا، پھر سب کاموں میں جٹ گئے۔ دن کو 1 بجے ان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ سب نے دروازے پر ہی ان کا استقبال کیا۔ گاڑی سے بلاج اور ساتھ ہی مہتاب صاحب نکلی، جبکہ پیچھے سے کنزل نکلی۔ اسے دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی، کیونکہ کنزل نے سرخ ٹاپ، نیچے جینس کی پینٹ، ساتھ میں ہائی ہیلز پہنی ہوئی تھی اور سر پر گلاسز لٹکائی ہوئی تھی۔ وہ ایک ماڈرن سی خوبصورت نین نقوش والی لڑکی تھی، پر اس کے حلیے کی وجہ سے سب حیرت میں چلے گئے۔ کومل بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور اندر آنے کا کہا۔ باقی افراد کا بھی سکتہ ٹوٹا، وہ بھی ان سے ملے۔ کنزل نے سب کو سلام کیا اور بلاج کے بازو میں ہاتھ ڈالے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی اس بیباک حرکت پر سب کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اس دوران کنزل بلاج کے ساتھ جوؤں کی طرح چمٹی رہی اور بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑے رکھے۔ اماں بی کو وہ ایک آنگنا بائی پر مجبوری ہوئی کہ وہ ان کے پوتے کی پسند تھی، وہ کچھ بول بھی نہ سکی۔ مہتاب صاحب نے وقار صاحب سے بات کا آغاز کیا۔ بات ایسی ہے کہ ہماری نوکری کا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس زیادہ منگنی کر لیتے ہیں اور ٹائم نہیں ہے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں 2 دن میں 1 سال تک شادی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وقار صاحب نے اماں بی کی طرف دیکھا، جنہوں نے سارے لائے۔ بلاج کو دیکھا، جس نے بھی سر ہاں میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 2 دن کے بعد منگنی رکھ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ سمینا بیگم اس وقت باورچی خانے میں اپنے زرِ دل کے پھوٹے پھوڑ رہی تھیں۔ انہوں نے شروع سے ہی روش کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا اور اب کنزل کو دیکھ کر وہ کوڑ رہی تھیں، اور یہی حال نورین اور نور گل کا بھی تھا، پر ہائرے مجبوری، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ یسریٰ ہال میں آئی تو ایک ماڈرن لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ تو آنکھیں پھاڑے کنزل کا جائزہ لے رہی تھی۔ بلاج نے جب اسے دیکھا تو یسریٰ کے پاس آیا، اسے اپنے سال میں لیا اور کنزل سے ملوایا۔ کنزل، میٹ مائی سسٹر یسریٰ۔ میرا نے بھی مرتباً سلام کیا اور ایک طرف بلاج کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کومل بیگم نے اس کو مخاطب کیا۔ یسریٰ بیٹا، ماں کدھر ہے؟ پھپھو، وہ تو کھانا مانگ رہی تھی، میں وہ لینے آئی تھی، پر بچے آپ کو پتہ ہے نا وہ نہیں کھائے گی۔ جی پھپھو، بھیا نے بھیجا ہے۔ حنین آ گیا؟ جی پھپھو، وہ آ گیا، انہوں نے بھیجا ہے، میں کھانا دے آؤں؟ ہاں بچے جاؤ، ورنہ لڑائی ہو جائے گی، پھپھو کے بجائے اماں بی نے جواب دیا تو یسریٰ مسکراتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی۔ بلاج تم کیا کہتے ہو؟ وقار صاحب نے اس سے پوچھا۔ بابا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر 2 دن بعد منگنی رکھ لیتے ہیں۔ بلاج کیا مجھے گھر نہیں دکھاؤ گی؟ کنزل نے بلاج کو کہا۔ کیوں نہیں، آؤ۔ بلاج کنزل کو لے کر گھر دکھانے چلا گیا، جبکہ سکینہ بیگم اور باقی خواتین
آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوئے جیسے کہہ رہی ہوں یہ میڈم تو ابھی سے ہی لڑکے کو قابو کر چکی ہیں۔ باقی سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کو بھی بڑا ناگوار گزرا ایسے لڑکی کا منہ اٹھا کر گھر دیکھنے کا بولنے کا، پر وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ بالاج کنزل کو لے کر سب سے پہلے اپنے کمرے کی طرف گیا، پر حنین کے روم کے پاس سے گزرتے اس کے قدموں کو ایک خوبصورت آواز نے روکا۔ حنین ماروش کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ کبھی یسریٰ کے پیچھے چھپتی تو کبھی مانور کے۔ روش میری جان، منہ کھولے، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ روش نے کھانا نہیں کھانا، ہم نے آئس کریم کھانی ہے۔ ماروش نے اپنا مطالبہ رکھا۔ ماں، حنین نے تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا غصہ نہ کریں، بوڑھے ہو جائیں گے۔ ماروش نے بھی اسے تنگ کیا تو حنین نے اسے گھورا۔ بالاج چند سیکنڈ کے لیے اس کی آواز میں گم ہو گیا، پھر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سلام بھائی۔ اس نے حنین کو سلام کیا اور اس آواز والی کو دیکھنے کی اپنی سی ایک کوشش کرنے لگا۔ ماروش کی اس کی طرف کمر تھی اور اس کی آواز سن کر وہ حنین کے ساتھ جا کر لگی۔ حنین نے اسے اپنے سار میں لیا اور بالاج کے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام بھائی، یہ کنزل ہے۔ کنزل نے بھی حنین کو ہائے بولا اور اس سے حال احوال پوچھا، جبکہ بالاج جا کر بھی ماروش کو دیکھ نہ سکا، کیونکہ اس نے اپنا منہ حنین کے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ماروش بالاج سے ڈر رہی ہے، اس لیے بالاج سے مخاطب ہوا۔ اچھا بالاج، میں ذرا اسے کھانا کھلا لوں، پھر آ کے ملتا ہوں۔ انکل سے بھی ملنا ہے نا، تم چلو۔ جی بھائی، میں بھی کنزل کو گھر دکھانے آیا تھا، میں اسے دکھا دوں۔ ہاں کیوں نہیں، اسی کا ہی تو گھر ہے، دکھاؤ۔ بالاج ابھی دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ ماروش کی آواز آئی۔ نین، آپ کتنے جھوٹے ہیں، آپ نے تو کہا تھا یہ میرا گھر ہے، اور اب ان آپ ہی کا ہو گیا، کتنے جھوٹے ہیں آپ۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ حنین کو بہت پیاری لگی، اس نے اس کی پیشانی چومی۔ اسی وقت بالاج نے اس کی طرف دیکھا، پتہ نہیں کیوں، پر اسے حنین کا ماروش کو پیار کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کے باہر نکل گیا۔ ماں، وہ بالاج کی وائف ٹو بی ہے نا، تو اس کا بھی گھر ہوا۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ اوہ اچھا، ہاں جی، چلو اب کھانا کھاؤ، پھر چاکلیٹ۔ حنین نے سر ہاں میں ہلایا۔ پکا؟ ہاں پاپا پکا۔ پھر ماں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نیچے ہال میں سب بڑے موجود تھے۔ ان میں یہ طے پایا کہ بروز سوموار کو منگنی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں اور شادی ان کی بعد میں کر لیں گے، پر حنین کی شادی جلدی ہی کرنی پڑے گی۔ بالاج کنزل کو لیے اپنے روم میں آیا۔ کنزل ستائش بھری نظروں سے اس کے روم کا جائزہ لے رہی کہ واؤ بالاج، تمہارا کمرہ تو بہت خوبصورت ڈیکوریٹ ہوا ہے۔ بالاج نے مسکرا کر سارے لایا۔ کیسا لگا ہمارا روم، پسند آیا؟ میری وائف ٹو بی کو بہت پیارا، مجھے بہت پسند آیا، کنزل کہتی ہوئی بالاج کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے وہ مزید آگے ہوئی۔ اس کے لب بالاج کے لبوں کے نزدیک ہی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جسارت کرتی، بالاج نے فوراً اسے روکا۔ کنزل، یہ غلط ہے، شادی کے بعد یہ سب، ابھی مجھے ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں، میں پہلے بھی کئی بار تمہیں وارن کر چکا ہوں، سو پلیز ایسی حرکتیں نہ کیا کرو شادی کے بعد سب۔ بالاج نے اسے سمجھایا۔ کنزل کو غصہ تو بہت آیا، اس نے مشکل سے غصہ کنٹرول کیا۔ وہ بالاج کو پسند کرتی تھی، اس نے بالاج کو ایز اے لائف پارٹنر اپنی لائف میں شامل کرنا تھا، اس لیے وہ اس کی بہت سی ایسی باتوں کو بڑے ضبط سے برداشت کر جاتی تھی۔ کنزل ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ اپنی ہر بات منوانا جانتی تھی، جو خود سر مغرور اور اپنے لاڈلے باپ کی بیٹی تھی۔ ہر چیز جو اسے پسند آتی وہ حاصل کر کی رہتی، اور حاصل کرنے کے بعد وہ ایک نظر بھی نہ دیکھتی۔ اسے استعمال کی ہوئی چیزیں پسند نہیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو بہت بولڈ تھی، ایک ایسے شعبے سے تعلق ہونے کے باوجود وہ حد سے زیادہ بولڈ تھی۔ کنزل اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اسے ہمیشہ سے ہی خواہش رہی کہ اس کا بھی کوئی بہن بھائی ہوتا، اسپیشلی اسے ایک بہن کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی۔ بالاج اور کنزل نے ایک ساتھ ہی جوائننگ لی تھی، جس کی وجہ سے ان کا آمنا سامنا ہوتا رہتا، اور پھر دوستی ہوئی۔ دوستی پسندیدگی میں بدل گئی اور اب شادی تک۔ اوہ بابا سوری، غصہ نہ کرو، چلو باقی کا گھر بھی دکھاؤ۔ کنزل نے بالاج کو کول کیا۔ وہ بالاج کے غصے سے واقف تھی، مگر ابھی اسے غصہ نہیں دلانا تھا، وہ اسے حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ ہاں چلو۔ بالاج اسے لے کر گیا اور باقی گھر بھی دکھایا۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا، بلال احمد نے کہا تو وقار صاحب نے سر ہلایا، جبکہ اماں بھی پرسوچ نظروں سے ایک جگہ دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا اماں بھی؟ کومل بیگم نے پوچھا۔ گڑیا رانی، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگے، لڑکی کو دیکھا ہے تم نے؟ کہاں ہماری ماں اور کہاں یہ لڑکی؟ ہمارے پوتے نے اس کے لیے ہماری چاند سی نواسی کو ٹھکرایا۔ اماں بھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے شک انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ وہ بالاج کو معاف کر چکی ہیں، پر دل سے انہوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ کیسے بالاج کے وہ الفاظ بھول سکتی ہیں جو اس نے ان کی لاڈلی کے لیے ادا کیے تھے؟ گھر کا کوئی ایک فرد بھی بالاج کو دل سے معاف نہ کر سکا، اور وقار صاحب بھی ایک شرط پر راضی ہو گئے تھے۔ آگے بے شک انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ وہ بالاج کو معاف کر چکے ہیں، پر دل سے انہوں نے اسے معاف نہیں کیا، تو وہ کیسے بالاج کے وہ الفاظ بھول سکتی ہیں جو اس نے ان کی لاڈلی کے لیے ادا کیے تھے؟ گھر کا کوئی ایک فرد بھی بالاج کو دل سے معاف نہ کر سکا، اور وقار صاحب بھی ایک شرط پر راضی ہوئے تھے، اور وہ شرط بھی بہت جلد سب کے سامنے آنے والی تھی۔ وقار صاحب نے اماں بھی کو کہا کہ آپ کو اپنی شرط یاد ہے نا؟ آپ نے جو کہا تھا اس کے لیے میں نے بالاج کو معاف کیا، پر اسے میں یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں
اس کو دیکھتا ہوں، میرے کانوں میں اس کی باتیں گونجتی ہیں جو میری بیٹی کے حوالے وہ کر چکا ہے۔ وقار صاحب نے اماں بھی کو کہا، آپ کو اپنی شرٹ پلیز اب آپ ایسی باتیں تو نہ کہیں۔ زمینہ بیگم نے انہیں کہا تو وقار صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا، آپ جانتی ہیں نا، ہم صرف آپ اور اماں بھی کی وجہ سے خاموش ہو گئے اور آپ کے صاحبزادے کو مات کے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ ایسے بھی نہ کریں، میں نے اجازت دی ہے تو آپ بھی اپنا دل صاف کر دیں۔ کومل بیگم نے بھی وقار صاحب کو کام ڈاؤن کرنا چاہا، سب تمہاری وجہ سے تو ہوا ہے ورنہ ہم کبھی بھی نہ مانتے۔ سرمد صاحب بھی خفگی سے بولے، بھائی آپ بھی کومل بیگم نے شکوہ کا نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنی اور اپنی بیٹیوں کی وجہ سے اپنے بھائیوں اور ان کی اولادوں میں درار نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ انہیں معلوم تھا رشتے اوپر والا جوڑتا ہے اور جو ان کی بیٹی کی قسمت میں ہوگا وہ مل جائے گا، پھر وہ کیوں اپنے بھتیجے کی خوشیوں میں رکاوٹ بنتی۔ اگلے دن سب ناشتے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگے، عورتیں بازار چلی گئیں، مرد حضرات آفس اور اس کے بعد باہر کے معاملات دیکھنے لگے۔ کیسے بھی حالاتوں پر گھر کا پہلا فنکشن تھا تو کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس دن کے وقت اماں بھی اور کومل بیگم لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پر انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں کنزل شارٹ شرٹ کے ساتھ ٹائٹ جینس پہنے ان کے سامنے سلام کیا، جس پر دونوں نے اسے جواب دیا۔ اماں بھی کا تو اسے دیکھ کر ہی بی پی ہائی ہو گیا، وہ ایسے ہولیے میں کیسے گھوم رہی ہے، ان کے گھر کی ہونے والی بہو اتنی بےہودہ ڈریسنگ کیسے کر سکتی ہے، پر وہ کیا کریں، ان کی سننے والا کوتا ہی نہیں ان کا، تو وہ پھر باہر سے آئی ہے۔ گرینی بالاج کہاں ہے، ہم نے شاپنگ پر جانا تھا، اس نے اماں بیگم کو مخاطب کیا، جس کا جواب کومل بیگم نے دیا۔ بیٹا وہ روم میں آپ بیٹھو، میں اسے بلواتی ہوں۔ نہیں پھپھو آپ رہنے دیں، میں خود چلی جاتی ہوں، وہ انہیں بول کر ان کے سنے بغیر اوپر بالاج کے روم میں چلی گئی۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کو تکتی رہ گئی۔ بالاج شاور لے کر نکلا تھا، تولیہ باندھا ہوا وہ آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا کہ دھڑام سے دروازہ کھلا، جس کی وجہ سے اس کا منہ کیا ابھی الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اندر آنے والے کو دیکھ کر منہ میں رہ گئے۔ او کینزل، تم دروازہ نوک کر کے آتی، میں ابھی شاور لے کر آیا تھا۔ وہ کینزل کو بولتا ہوا اپنے بیڈ کی طرف گیا، اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ کینزل کی آنکھیں اس کی باڈی دیکھ کر چمک گئیں، اس نے اپنے قدم بالاج کی طرف بڑھائے، اس کی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہاتھوں کو تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے اور قریب ہوئی اور اس کی گال کے ساتھ اپنا گال مس کیا، پھر اپنے ہونٹوں کا رخ اس نے بالاج کے ہونٹوں کی طرف کیا۔ بالاج اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس میں خمار تھا، اس کے ہاتھ بالاج کے سینے سے گزرتے ہوئے اوپر گردن کی طرف آئے۔ بالاج کے بالوں کو سر کے پیچھے سے اپنی گرفت میں لے کر اس کے لبوں پر جھک گئی، وہ اس کے لبوں پر اپنا خمار اتار رہی تھی۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ بالاج نے اس کے سر کے پیچھے بالوں کو زور سے اپنی گرفت میں لے کر جھٹکا دیا اور اپنے اور قریب کر لیا، دوسرے ہاتھ میں پیچھے سے اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ بھی اس کے لبوں کو پوری شدت سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں اپنے خمار کے حدود کو پار کر دیتے، دروازہ کھول کر یسریٰ اور نعمان دونوں دھڑام سے اندر داخل ہوئے۔ دروازے کی آواز پر بالاج کا سکتہ ٹوٹا، وہ ایک دم سے کینزل کو پیچھے کی طرف دھکا دے کر خود اس سے دور کھڑا ہو گیا۔ کینزل بھی اپنی سانسیں باہر کرنے لگی، پر نعمان اور یسریٰ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور جلدی سے سوری بھائی ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہتے ہوئے بنا پیچھے دیکھے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بالاج بھی کنفیوز سا انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا، آخر اچانک ہوا کہ جب اسے سمجھ آئی تب تک دیر ہو چکی تھی۔ صحیح بولتے ہیں، دو نامحرم اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بالاج غصے سے کینزل کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کینزل ڈیم اٹ، کتنی بار تمہیں کہا تھا ایسا نہ کیا کرو، یہ سب شادی کے بعد ابھی تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے میں اپنے بھائی بہن کی سے نظریں ہی نہیں ملا سکوں گا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، کینزل تو تھی بیک باک، پر وہ خود کیسے بہہ گیا جبکہ کینزل ہوں بنے اسے دیکھتی رہی۔ بالاج تم بھی تو میرے قریب آئے تھے نا، مجھے اکیلے کو کیوں بلیم کر رہے ہو، اور اگر انہوں نے دیکھ بھی لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو عام ہے، ویسے اس میں یہ نارمل ہے، سو پلیز تم بھی اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ کینزل نے یہ کہہ کر بالاج کو گلے لگایا تو بالاج بھی اسے اپنے سار میں لے گئے۔ کچھ بھی ہو، وہ کینزل کو پسند کرتا تھا، اس کی اسی بولڈنس کا وہ دیوانہ تھا، اور اب اسی بولڈنس کی وجہ سے غصہ ہونا اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ تم 5 منٹ ویٹ کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر چلیں گے۔ بالاج نے اسے ویٹ کا بول کر خود تیار ہونے چلا گیا۔ یسریٰ اور نعمان دونوں اماں کے بتانے پر کہ کینزل آئی ہے تو نعمان صاحب کو اپنی بھابھی سے ملنا تھا، کیونکہ وہ پہلے اس سے نہیں ملا تھا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے یسریٰ کے ساتھ بالاج کے کمرے میں گیا، پر وہاں وہ ان دونوں کو اتنے پاس دیکھ کر وہ دونوں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح اس کے روم سے غائب ہوئے اور حنین کے روم میں ماروش اور مانور کے پاس آ کر دم لیا۔ یسریٰ پریشان سی کھڑی نعمان سے نظریں چرا رہی تھی اور نعمان وہ بھی ایسے ہی آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ مانور نے انہیں ایسے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا تم دونوں کو، کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کھڑے ہو؟
یسرا نے اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سارے لایا، نعمان نے بھی نفی میں سارے لایا۔ مانون نے اجنبیت سے انہیں دیکھا، تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ زبان کسی کو دے کر آئے جو ایسے گدھوں کی طرح سارے لا رہے ہو؟ ماں نے انہیں ڈانٹا، جس پر یسرا نے رونے والا منہ بنا کر اسے سب بتا دیا۔ انہیں بلال سے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ ان کی کلاس نہ لے لے۔ نعمان نے بھی وہاں سے کہا، ہاں آپ ہی وہ دونوں پاس کھڑے تھے، ہم ڈر کے بھاگ آئے۔ ماں کو سمجھ تو سب آ گیا، پر انہیں سمجھایا ہو سکتا ہے بلال کی آنکھ میں کچھ چلا گیا ہو یا کچھ ہو تو وہ مدد کر رہی ہو، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے بٹن وغیرہ لگا رہی ہو۔ ویسے بھی وہ اس کی وائف ٹو بی ہے نا، تو کام وغیرہ تو کر ہی سکتی ہے۔ نعمان، ہاں اسی لیے وہ پاس کھڑے تھے، ہم بھی نہ غلط سوچتے ہیں۔ یسرا نے بھی اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، اوفو ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں۔ نعمان نے اس کی بے وقوف بلانے پر ہی تب گیا، او میڈم آپ بے وقوف ہیں، میں نہیں، میں بہت سمجھدار ہوں۔ ہاں تم گدھے ہو، آیا بڑا سمجھدار، یسرا نے بدو بدو جواب دیا۔ خاموش، اس سے پہلے کہ ان کی لڑائی شروع ہوتی مانون نے انہیں خاموش کروایا اور ان کی توجہ روش کی طرف کروائی جو سو رہی تھی۔ دونوں نے اسے دیکھ کر ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، جیسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا ہو۔ مانون نے ان کی سمجھ جانے پر شکر کا سانس لیا اور دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ان کی بہن کو اس بے جوڑ اور زبردستی کے رشتے سے بچا لیا، ورنہ اس کی معصوم بہن کا کیا ہوتا۔ کاکا آپ کہاں ہیں؟ جلدی سے ڈرائیور کو بولیں گاڑی نکالے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جی بیوی ابھی بولتا ہوں۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر جلدی سے ناشتہ کرتی ساتھ گھڑی پر ٹائم دیکھ رہی تھی۔ اسے کالج سے لیٹ ہو رہا تھا۔ وہ 17 سال کی خوبصورت نقوش والی گڑیا جس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا، سنہری بالوں کی پونی ٹیل بنائے فراک پہنے وہ حسن کی مورت تھی۔ بیوی جی گاڑی تیار ہے، اوکے کاکا میں آتی ہوں، انہیں کہہ کر وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے وسط میں بیڈ پر ایک کمزور وجود لیٹا ہوا تھا جو مختلف مشینوں سے جکڑا ہوا تھا۔ پاپا آج میں جلدی آ جاؤں گی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، آئی لو یو پاپا۔ روحی نے اپنے پاپا کے ماتھے پر پیار کیا۔ روحی نے باہر آ کر کاکا کو اپنے والد کا خیال رکھنے کا بولا اور کالج کے لیے نکل گئی، مگر اس نے پیچھے نہ دیکھا جہاں اس کے پاپا کے ہاتھوں کی انگلیوں میں آہستہ سے حرکت ہوئی تھی۔ روحی FSC کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کے 2 ہفتے کے بعد پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ روحی ایک بہادر لڑکی تھی جس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے بابا کو ایسی مشینوں میں جکڑے دیکھا تھا۔ وہ ایک قابل ڈاکٹر بن کر اپنے والد کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے والد کی اس حالت کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ اس وجہ تک پہنچنا چاہتی تھی مگر اسے کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ روحی جیسے ہی کالج پہنچی اس کی دوست فاریہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ روحی تم آج پھر لیٹ ہو۔ فاری یار تمہیں پتہ ہے نا صبح اٹھنے ہی نہیں ہوتا۔ روحی نے منہ بنا کر کہا جس میں وہ اور بھی زیادہ گڑ لگ رہی تھی۔ روحی کی نیلی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ روحی بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ روحی جلدی چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر ان دونوں نے اپنی کلاس کی طرف قدم بڑھائے۔ روحی کو گھر آتے آتے 3 بج چکے تھے۔ اس نے جلدی آنا تھا پر راستے میں سے فاریہ کو گھر پہ ڈراپ کرنا تھا۔ فاریہ کو بھائی اسے لینے نہیں آئے تھے جس کی وجہ سے روحی نے اسے گھر ڈراپ کیا۔ السلام علیکم کاکا۔ روحی نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کاکا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام روحی بیوی۔ کاکا آپ نے پاپا کو چینج کروایا تھا؟ جی بیوی کروا دیا تھا اور صاحب کو کھانا بھی کھلا دیا تھا۔ شکریہ کاکا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ سب کیسے سنبھالتی۔ ویسے بیوی ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے دوبارہ چیک اپ کرنے؟ انکل سے کل میری بات ہوئی تھی، وہ نیکسٹ ویک واپس آ رہے ہیں تو آئیں گے انشاءاللہ، سب جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب کھانا لائیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ بالاج اور کینزل نے اپنی شاپنگ کی، اس کے بعد رات کا ڈنر باہر کیا۔ بالاج کینزل کے ساتھ خوبصورت شام گزار کر اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آیا۔ وہ ہال میں سب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حنین تھکا ہارا گھر میں داخل ہوئے۔ سمینہ بیگم نے ان کو دیکھ کر پوچھا، خیر ہے لیٹ ہو گئے، سب ٹھیک ہے نا؟ جی ماما سب ٹھیک ہے، کل آفس نہیں جانا تو کچھ ضروری کام آج ہی کرنے تھے تو اس میں ٹائم لگ گیا، آپ پلیز مجھے کھانا دے دیں۔ ہاں کیوں نہیں، تم فریش ہو، میں ابھی۔ انہوں نے اتنی بات کہی تھی کہ چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، سب کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ یہ آواز حنین نے بس اتنا ہی کہا اور اوپر کی طرف بھاگا۔ پھپھو ہانپتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس آگے حنین کو آوازیں لگانے لگی، حنین 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 جلدی سے آؤ پلیز، وہ نہیں سنبھل رہی۔ پھپھو میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، حنین نے انہیں تسلی دی۔ باقی سبھی اوپر کی طرف چلے گئے تو بالاج نے نہ سمجھی سے دیکھا، اسے سمجھ نہ آیا آخر ہوا کیا ہے۔ نورین بیگم نے کہا، وہ مہروز کو کچھ ہوا ہے اس لیے پرفکر، اسی لیے فکر کی بات نہیں حنین ہے نا، وہ سنبھال لے گا، جب وہ ہوتا ہے تو وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ بالاج نے ان کی بات سن کر ہنکار بھرا، اس پاگل کے ساتھ اماں بھی اور پاپا مجھے باندھ رہے تھے، میں ساری زندگی اس پاگل کو سنبھالتا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے روم کی طرف چلا گیا، جبکہ نورین بیگم نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔
ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ان دونوں نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور بلاج ان سب کی لاڈلی کو ایک بار پھر ذلیل کر دیا ان کے سامنے۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی وہ کچھ بول نہ سکی۔ حنین نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ٹی وی پر اچانک چینل تبدیل ہوتے ہوئے کوئی خون سے بھری لاش دیکھ لی تو اسے پینک اٹیک ہوا، پر وہ اب ٹھیک تھی۔ آپ سب لوگ روم میں جائیں، میں ادھر ہی ہوں۔ سب بڑے اپنے کمروں میں چلے گئے اور حنین فریش ہونے واش روم گیا۔ واپس آئے تو نورین بیگم اس کے لیے کھانا لا چکی تھی۔ حنین بچی شکریہ ہماری گڑیا کو سنبھالنے کے لیے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں چچی؟ روش میری بھی گڑیا ہے بچے، اللہ پاک تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری گڑیا کو پاگل کہہ کر بلاتے ہیں۔ چچی کو بلاج کی بات یاد آئی تو پھر سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے ایسے بولا چچی؟ مجھے بتائیں۔ کسی نے بھی نہیں، بس پرانی بات یاد آ گئی۔ اچھا چلیں چھوڑیں، آپ بھی جا کر آرام کریں، صبح بہت کام ہے۔ اس کا ماتھا چوما اور بیڈ پر لیٹی اپنی لاڈلی کو بھی پیار کر کے وہ باہر نکل گئی۔ حنین نے مانور کو آواز دی جو واش روم میں تھی، اسے بھی اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ پھر مانور بیڈ پر روش کے پاس جا کر لیٹی، حنین صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ روش جو وہاں کھڑی حنین کا انتظار کر رہی تھی، اتنے لوگوں کو دیکھ کر گھبرانے لگی۔ اسے شدت سے پیاس محسوس ہوئی۔ تھوڑی دور ایک ٹیبل بالکل خالی تھی، اس پر پانی کا جگ اور گلاس پڑے ہوئے تھے۔ روش نے آگے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف چلی گئی۔ وہاں ٹیبل پر ایک کرسی نکال کر اس پر بیٹھ گئی، گلاس میں پانی ڈالا اور منہ کو لگا کر چند گھونٹ بھرے۔ گلاس کو ٹیبل پر رکھ کر وہ آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ اسے گھر کا کوئی فرد نظر نہ آیا، جس وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا، اسے کوئی بھی ایسا نہ ملا جو اسے دیکھ رہا ہو، اس کی طرف کوئی بھی متوجہ نہ تھا۔ روش کو ڈر لگنے لگا اور وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی، کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ بلاج نے کنزل کی کسی بات پر ہنستے ہوئے سر میں ہلایا اور غیر ارادی طور پر اس کی نظر بائیں طرف سب سے آخری ٹیبل پر ہوگی۔ وہاں ہلکے گلابی رنگ کے فراک اور حجاب میں ایک لڑکی بیٹھی، پانی کا گلاس لبوں سے لگائے پانی پیتے ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ وہ بہت معصوم پیاری لڑکی تھی کہ بلاج اس کو دیکھتا ہی رہا، اسے اتنا بھی یاد نہ رہا وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی زبان سے واؤ بیوٹیفل کے الفاظ بڑبڑاہٹ کی صورت میں نکلے۔ وہ یکٹک اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کام کے لیے تو وہ یہاں بیٹھا ہو۔ وہ ایک مکمل پریوں جیسا حسن رکھنے والی گلابی فراک میں گلابی گڑیا جیسی لڑکی اس کی آنکھوں میں سما گئی۔ اس کے علاوہ وہ کوئی اور نظارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ فراموش کر گیا۔ اس کا دل اسے دغا دینے لگا تو اس نے اس پر سے نظر ہٹائی اور اپنے پاس کنزل کو دیکھا۔ نظر ہٹائی اور اپنے پاس کنزل کو دیکھا۔ وہ حیران پریشان اس دل کی واردات پر کچھ پل کے لیے سن ہو گیا۔ وہ تو کنزل سے پیار کرتا ہے، اس کی ایک پل کی نظر اس لڑکی پر ایسا کیا کمال کر گئی، وہ سب کچھ بھول گیا۔ کنزل اس کی محبت تک کو بلاج نے بہت مشکل سے اس پر سے نظریں ہٹائی۔ کنزل نے اس کو بازو سے پکڑا تو واش میں آیا، اپنی سوچوں کو جھٹکا اور اپنے آپ کو باور کروایا کہ وہ رو رہی تھی، اسی وجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کیا ہوا، وہ اکیلی کیوں بیٹھی رو رہی تھی؟ اس نے بڑی مشکل سے خود کو باور کروایا اور پھر غلطی سے بھی اس طرف نہیں دیکھا۔ روش رونے میں مصروف تھی کہ حنین نے آ کر اسے اپنے سار میں لیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ سوری مجھے دیر ہو گئی، کوئی کام آ گیا تھا۔ وہ میں ڈر گئی تھی، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تو حنین کو اپنے آپ پر غصہ آیا، اس کی وجہ سے اس کی گڑیا آج کے دن بھی روئی۔ بابا سوری، حنین نے کان پکڑ کر سوری بولا تو روش مسکرائی۔ چلو اب میں آپ کو ابھی کے پاس چھوڑ دوں، پھر مجھے کام ہے، آپ ان کے پاس ہی بیٹھنا۔ اوکے حنین وہ معصومیت سے بولی۔ چلو اب چلیں۔ حنین روش کو ابھی کے پاس لایا۔ نانو، روش نے ابھی کو پکارا۔ نانو صدقے کدھر رہ گئی تھی میری گڑیا؟ ابھی نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نانو میں نہ روئی ہوں، اس نے ہونٹوں کو باہر نکالتے ہوئے کہا تو سب بڑے اس کی طرف آ گئے۔ اس کا ایک آنسو بھی گرنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ کیا ہوا ماں گڑیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بچے وقار صاحب نے اس سے پوچھا۔ حنین تمہارے ساتھ تھی نا، تم نے کچھ کہا ہوگا۔ وقار صاحب نے پہلے ماں روش سے اور پھر حنین سے پوچھا۔ نہیں ماموں نہیں، وہ ہمیں پیاس لگی تھی تو پانی نہیں مل رہا تھا، پھر پانی ملا تو پانی پیتے ہوئے رونا آ گیا۔ روش نے دیکھا کہ اب سب حنین کو ڈانٹیں گے تو اس نے سارا قصور پانی کا نکال دیا جو اسے مل نہیں رہا تھا۔ نعمان اور یسریٰ نے اس کے منطق پر مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ اچھا گڑیا آپ اب نانو کے پاس رہو، ہم مہمانوں کو دیکھ لیں۔ ابھی کے پاس اسے بٹھا کر باقی سب مہمانوں کی مہمان نوازی میں لگے۔ نعمان، یسریٰ اور مانور بھی اپنی یونیفائل اس کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ روش، جی نانو میری گڑیا کیا کھائی ہے؟ ابھی نے اس سے پوچھا تو اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بڑے ہی پیار سے اپنی نانو کے گلے میں باہوکار بنا کر بولی۔ نانو مجھے نا آئس کریم کھانی ہے، چاکلیٹ اور گول گپے بھی۔ اس نے اپنی فرمائش نانو کو بتائی تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔
انہوں نے کھانے کا پوچھا تھا پر میڈم کو کھانے میں بھی آئس کریم چاکلیٹ اور گول گپے ہی چاہیے۔ نانو کی جان کھانا کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھاتے ہیں، یہ گند نہیں، یہ گند نہیں ہے۔ نانو روز کی فیوریٹ ڈش کے نام ہے، اس نے انہیں ڈش ہی بول دیا کہ نانو سمجھ جائیں کہ اس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ نانو اور اس کی نوک جھوک اسی طرح چلتی رہی۔ اسٹیج پر بیٹھے بلاج کی نظریں تو جیسے واپس آنے سے انکاری ہو گئی تھی، وہ اسے کب سے دیکھ رہا تھا، اس کا حنین کے ساتھ بھی اماں کے پاس آنا، سب کا اس سے ملنا، پھر سب کا اس کی باتوں پر ہنسنا، اور اب بھی اماں کے گلے میں بہوں کا ہار بنا کر باتیں کرنا۔ تم کہاں گم ہو جاتے ہو؟ ریحان کے دوست فرمان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، نہیں یار کہیں نہیں، ادھر ہی ہوں، ایک منٹ میں ذرا ڈیڈ سے بات کر لوں۔ ریحان اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ ریحان ملک انڈسٹری کے مالک مسٹر رحمان ملک کا اکلوتا بیٹا، گوری رنگت، خوبصورتی میں بے مثال، بلا کا ہینڈسم بزنس ٹائکون۔ آج کل اپنے باپ کے ساتھ وہ بزنس سنبھال رہا تھا، بلاج کے ساتھ کالج اور یونین میں ساتھ پڑھتا، اس سے لیے ان کی دوستی گہری ہے۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا فنکشن؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈیڈ بہت اچھا، آئی ریئلی لائک اٹ۔ بابا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا بتاؤ۔ والد، مجھے لگتا ہے میں محبت میں پڑ گیا تھا۔ آپ کو پہلے ہی محبت معلوم ہے؟ آپ کو پہلی نظر کی محبت معلوم ہے؟ ریحان تم سنجیدہ ہو؟ ہاں ابا جی میں ہوں، لیکن پاپا میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ ڈیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا جس لڑکی کا وہ مجھے مل گئی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے تھی، آج میں نے اسے قریب سے دیکھا تھا۔ ڈیڈ وہ بہت زیادہ پیاری ہے، اس کی ایک جھلک نے مجھے پاگل کر دیا تھا، لیکن آج اسے دیکھ کر میں اور زیادہ پاگل ہو گیا ہوں۔ ڈیڈ وہ بہت پیاری ہے، بہت۔ ڈیڈ آپ کو سب سے پہلے بتایا۔ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے نا، میں نے کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا فیل نہیں کیا۔ ڈیڈ یہ کیسی فیلنگز ہے؟ ڈیڈ میں کیا بتاؤں آپ کو، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ڈیڈ کہ میرے الفاظ کم ہو گئے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے دیکھے جا رہا ہوں، پھر بھی ایسا لگتا ہے ابھی میں نے جی بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ میں کیا کروں؟ پلیز ہیلپ می ڈیڈ، میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ وہ میرے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ ڈیڈ میں آپ کو اس کی پک سینڈ کرتا ہوں۔ اوکے ویٹ اے منٹ ریحان، آپ مجھے پک بھیجو، میں اس وقت ایک کلائنٹ کے ساتھ ہوں، فری ہو کر آپ سے مکمل انفارمیشن لوں گا۔ اوکے بیٹا، بائے۔ بائے ڈیڈ، لو یو ٹو۔ ریحان نے روز کی کئی تصویریں لے لی اور ان میں سے 1-2 اپنے والد کو بھی سینڈ کر دی۔ مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا، حنین نے سارے انتظامات دیکھ لیے تھے، ابھی مہمانوں کو رنگ سیرمنی کے بعد کھانا کھلانے کا کام رہ گیا تھا۔ کھانا کھلوانے سے پہلے اسے اپنی گڑیا کو کھانا کھلانا تھا، بعد میں مصروف ہو جاتا، اور پھر میڈم نے کھانا نہیں کھانا تھا، اس لیے وہ اس کے لیے کھانا پلیٹ میں ڈلوانے لگا۔ بلاج کینزل اسٹیج پر آنے والوں سے گفٹ وصول کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ تصویریں بھی بنوا رہے تھے۔ بلاج کی نظر تصویریں بھی سامنے رکھے ٹیبل پر تھی، جہاں وہی پری پیکر اماں بھی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اماں بھی اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ بلاج کو تو تعجب ہوا، خیر لڑکی کون ہے جو اس کی اماں بھی کے ساتھ باتوں میں مصروف؟ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بلاج بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی سے پوچھنا چاہتا تھا، یہ لڑکی کون ہے جو اماں بھی کے ساتھ کب سے بیٹھی ہوئی ہے؟ پر اس وقت وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ سمینہ بیگم، وقار صاحب اور اماں بھی اسٹیج پر آئے۔ اماں بھی بلاج کے ساتھ بیٹھ گئی اور سمینہ بیگم بھی دوسری طرف بیٹھی۔ بلاج نے وہاں دیکھا جہاں ٹیبل پر اماں بھی اور وہ لڑکی بیٹھی تھی، پر اب اس ٹیبل پر حنین اس کے ساتھ بیٹھا اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی تھی۔ بلاج کو حیرانی ہوئی، حنین کا اسے کھانا کھلانے پر اس کی حیرانی بے یقینی میں تبدیل ہوئی جب اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ یہ کہیں ماروش نہ ہو، وہی ہے جس کے لیے حنین اتنا حساس ہے۔ وہ بے یقینی نظروں سے موم کی گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو اب ہنس رہی تھی، اور حنین اس کا منہ صاف کر رہا تھا۔ اتنے میں اس سے ملتی جلتی ایک لڑکی ان کے پاس آئی، وہ بھی پیاری تھی، پر روش کا حسن نرالا تھا۔ وہ ایک ان کے پاس آئی، وہ بھی پیاری تھی، پر روش کا حسن نرالا تھا۔ وہ ایک الگ قسم کا حسن تھا، چندھیا دینے والا حسن۔ بلاج نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ وہ ماروش ہے، کیونکہ وہ ماروش تو موٹی، پاگل، ہر وقت رونے والی، اسکول نہ جانے والی دیو سی لڑکی جو ہر وقت یا تو روتی رہتی تھی یا کھاتی، اور کھانے کا طریقہ بھی ایسے کہ اگلے بندے کو دل خراب کر دیتی۔ اور کہاں یہ معصوم خوبصورت موم کی گڑیا جس کو دیکھ کر ہر کسی کا دل اس پر آ جائے۔ بلاج کو بلال صاحب نے بلایا تو اس نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا انگوٹھی پہناؤ۔ کینزل کو انہوں نے اس کی توجہ انگوٹھی کی طرف دلوائی۔ اس نے انگوٹھی پکڑی اور نظر سامنے منظر پر ڈالی جہاں وہ اب کھڑی ہو کر اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ مانور، یسریٰ، نعمان اور باقی سب گھر والے بھی موجود تھے۔ حنین اب اسٹیج پر ان کی دائیں طرف وقار صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، وہ ماروش کو دیکھ رہا تھا جو خوش ہو کر تالیاں بجا رہی تھی، باقی سب اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر ساتھ کھڑی کینزل کو انگوٹھی پہنا دی۔
ڈالی جو اب زور شور سے تالیاں بجا رہی تھی۔ کینزل نے بھی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی۔ آج اس نے ایک نظر بھی کینزل کو آنکھ بھر کر نہ دیکھا۔ آج وہ اسے بار بار دیکھ رہا تھا جو اس سے دور کھڑی تھی۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج اسے خوش ہونا چاہیے۔ اس کی محبت اس کے ہاتھ میں اس کے نام کی انگوٹھی پہنائی گئی، پر وہ کیوں خالی خالی سا محسوس کر رہا تھا۔ آج تک وہ اتنا خوش تھا، خود کو دنیا کا خوش قسمت شخص سمجھ رہا تھا جس کو اتنی آسانی سے اس کی محبت مل گئی، پر کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ کشمالہ اور ساگر اسٹیج پر آئے اور ایک ساتھ ہی بلال سے چمٹ گئے۔ ان کو دیکھ کر سب مسکرا رہے تھے۔ گھر کی رونق واپس آ گئی تھی۔ وہ دونوں بلال سے الگ ہو کر سب سے ملے۔ پھر ساگر اور کشمالہ اپنی گڑیا کی طرف گئے۔ آج 2 ہفتوں بعد وہ گڑیا کو مل رہے تھے۔ گڑیا بھی انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی، مگر انہوں نے اسے خوب پیار کیا۔ اسے ایسے چاٹا جیسے کوئی شہد ہو۔ ایسے چٹا چٹ پیار کرنے پر ماروش ڈر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ حنین اور سب گھر والے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماروش کو روتا ہوا دیکھ کر حنین جلدی سے اسٹیج سے نیچے اترا اور اس کے پاس آ کر اسے گلے لگایا۔ کشمالہ اور ساگر ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ آخر ہوا کیا، جبکہ باقی سب نے نفل میں سارے لائے۔ ان کا خوش نہیں ہو سکتا۔ مہمان سارے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا دوسری طرف لگایا گیا تھا۔ بلال اور سرمد انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ باقی فیملی اس سائڈ پر تھے۔ ماں گڑیا روتے نہیں ہیں، حنین نے اسے گلے سے لگایا، جسے دیکھ کر بلاج کی گرفت اپنے ہاتھوں میں موجود انگوٹھی کی ڈبی پر مضبوط ہوئی۔ اسے بلا وجہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا گڑیا، اسے روتے نہیں ہیں؟ مجھے بتاؤ، اپنے حنین کو بتاؤ۔ پوچھتا ہوں انہیں کس نے رلایا میری گڑیا کو؟ انہوں نے مجھے ڈرایا اور مارا بھی ہے۔ ماں نے روتے ہوئے کشمالہ اور ساگر کی شکایت لگائی۔ ان دونوں کے منہ کھل گئے۔ ساگر تو زمین پر ہی چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور بین کرنے لگا۔ میری گڑیا میرے پیار کرنے والے سٹائل سے ڈر گئی اور کہتی ہے کہ میں نے اسے مارا۔ ہائے ہائے، یہ میری جان ہے، اس کو میں مار سکتا ہوں؟ یہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتی ہے۔ ہائے، میں 2 دن کے آگے پیچھے سے تم لوگوں نے میری گڑیا کو خراب کر دیا اور اس میں گڑیا کو خراب کر دیا۔ میری گڑیا کو کون بھڑکاتا رہا ہے؟ خراب کر دیا میری گڑیا کو کون بھڑکاتا رہا ہے اسے میرے خلاف؟ جلدی سے سامنے آ جاؤ، آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کون ہے جو مجھ سے میری گڑیا چھیننا چاہتا ہے، اسے میرے خلاف بھڑکا رہا ہے؟ اس کے تو میں اس کی اس نوٹنکی پر اماں بھی اپنی چھڑی لے کر اسٹیج سے نیچے اتری۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ 9-2-11 ہو گیا۔ اس کو بھاگتا ہوا دیکھ کر ماروش روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی اتنی پیاری تھی کہ سب اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہ سکے۔ 2 نفوس ایسے بھی تھے جو دل تھام کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، بالاج اور ریان۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ پھولوں سی نازک پری کس کا مقدر بنتی ہے۔ کنزل نے بالاج کو اپنی طرف متوجہ کیا کیوں نہ ہم فوٹو شوٹ کروائیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ بالاج اس کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی فوٹو شوٹ کروانے چلے گئے اور ریان تو اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کو حنین کے پاس دیکھ کر اسے لگا جیسے ان کا کوئی گہرا رشتہ ہے، جس حق سے حنین ہر وقت اس کے پاس رہتا ہے۔ اگر سوچ رہا ہے وہ سچ ہوا تو اس کے بعد اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود ہی اپنی سوچ کو جھٹلایا۔ آج میں بہت خوش ہوں، آج میری محبت مجھے مل گئی ہے۔ بالاج نے ایک بار پھر خود کو باور کروایا۔ وہ کنزل کے ساتھ مختلف پوز بنا کر فوٹو شوٹ کروا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو دل میں بغاوت کرنے کی کوشش کی اس نے اس کو بھی سنبھال لیا۔ وہ اپنی ساری توجہ کنزل کی طرف کروائی۔ فنکشن خیر و عافیت سے اپنے اختتام کو پہنچی۔ سب تھکاوٹ کی وجہ سے چور اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ بالاج اور کنزل فنکشن سے ہی چلے گئے تھے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مانو روم میں آئی تو اس نے چینج کرنے کا سوچا اور کمرے کی لائٹ آن کرنے لگی۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس اچانک آفتاب پر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور خاموش کروا کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، آپ کا خان۔ اس آواز پر مانور کی مزاحمت کرتے ہاتھ رک گئے اور اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ جان، ڈر کیوں رہی ہوں میں ہوں آپ کا خان، کام ڈاؤن۔ آنے والے نے مانور کے کان میں سرگوشی کی، آج میری دھڑکن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب سے بڑی تعریفیں وصول کر لی مجھ سے کون وصول کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مانور کے کان کی لو کو چوما، جس کی وجہ سے مانور کا جسم کانپنے لگا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کے اتنے پاس آیا، اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ پلیز خان، ماں نے اٹکتے ہوئے اس کو پکارا۔ جی جانے عزیز۔ وہ اس کا کپکپانا محسوس کر چکا تھا، مگر آج وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ آج نہیں، آج بس میں آپ کو سننا چاہتا ہوں، پیار کرنا چاہتا ہوں، اپنے لمب سے آپ کو مہکانا چاہتا ہوں۔ تو کیا اجازت دیں گی مجھے کہ میں آپ کو اپنے لمب سے روشناس کرواؤں؟ بونے دیں گی نا؟ آج مجھے اجازت؟ کب تک مجھ سے دور بھاگیں گی
آنا تو آپ کو میرے پاس ہی ہے، ساری زندگی آپ کو میرے پاس ہی رہنا ہے، پھر یہ دوری کیوں؟ مجھ سے ڈرنا کیوں؟ مجھ سے چھپنا کیوں؟ جہاں میں ہوتا ہوں وہاں سے آپ چلی جاتی ہیں، جب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اگنور کرتی ہیں، مجھ سے دور رہتی ہیں، میرے پاس بھی نہیں بیٹھتی ہیں۔ اگر میں کبھی غلطی سے بھی آپ کے پاس بیٹھ جاؤں تو آپ اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج مجھے آپ کو باور کروانا ہی پڑے گا کہ میں آپ کا کون ہوں، ہمارا کیا رشتہ ہے اور اس رشتے کے کیا تقاضے ہیں۔ آج میں آپ کو سب کچھ سمجھانے کے موڈ میں ہوں اور ایسا کرنے پر مجھے آپ نے مجبور کیا ہے، اور آج تو آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، میرا بس ہی نہیں رہا خود پر اور میں آگے آپ کے پاس بولنے آج اپنے خان کے ساتھ دیں گی نا؟ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ خان یہ غلط نہیں ہوتا، مطلب شادی سے پہلے اس نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ مانور کیونکہ بہت زیادہ معصوم تھی، اس سے کسی بھی بات کا کچھ علم نہیں تھا۔ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اسے سمجھایا ہوا تھا کہ شادی سے پہلے کوئی بھی لڑکا اگر تمہیں چھوئے، تمہیں ہاتھ لگائے تو وہ غلط ہوتا ہے، اور شادی کے بعد تمہیں ہاتھ لگائے تو وہ غلط نہیں ہوتا۔ اس لیے مانور نے خان کو کہا کہ شادی سے پہلے ایسا کرنا غلط ہوتا ہے۔ جان کچھ بھی غلط نہیں ہے، آپ میری کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا ہمارا کیا رشتہ ہے؟ مانور نے ہاں میں سارے رائے، جس پر وہ شخص گہرا مسکرایا۔ مجھے میری حدود پتہ ہے، آپ کو اپنے خان پر یقین نہیں، میں بس تھوڑی دیر آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وقت دیے بغیر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دیے، اپنی شدت اس کے لبوں پر اتارنے لگا، اس کے نچلے لب پر اپنی شدت لٹاتا، کبھی کبھی وہ اس کے اوپر والے پر۔ اس نے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا لیا۔